السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول میری ہر کمی کو ہے تو لازمی کا سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب واش روم سے واپس آئی تو ڈارک گرے اور پنک کلر کا کمبینیشن کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں صرف زالے تھی جو شاید اسے تیار کرنے آئی تھی اور چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے مردانہ ٹچ کی ڈریسنگ کرتی تھی۔ اسے ایسے ڈریسز اور دوپٹے کیری کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے زلے اس کی مدد کرتی تھی۔ ماشاءاللہ لیزے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زالے نے ماحول کو چینج کرنے کو کہا۔ آج جہان بھائی کی خیر نہیں۔ جبکہ جہان کا نام سن کے وہ سرخ پڑی خوف اور شرم سے۔ واو یو آر بلشنگ۔ وہ اس کے گال چومتی کمرے سے باہر لے گئی۔ آج گھر میں اتنی اچھی رونق لگی ہے میری بیٹی کی وجہ سے۔ دادو نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ گھر آنے سے پہلے ہی وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ان سب سے اجازت لے کے وہ خان کے ساتھ کہیں نکل چکا تھا، جبکہ وہ سب زہرا بیگم کے روم میں بیٹھے ڈرائی فروٹس کھاتے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھابی آپ کی فیوریٹ ہابیز کیا ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں، نہ کبھی ہم نے پوچھا۔ آریان نے ایک چلگوزہ منہ میں ڈالتے سوال کیا۔ میری؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ بہت سی ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ چلے وہ بہت ساری بتا دیں۔ میری ہابیز میں چاکلیٹس کھانا، کرکٹ کھیلنا، انفیکٹ بھائی اور بچوں ساتھ کھیلنا، موویز دیکھنا، سنگنگ کرنا، لانگ ڈرائیو پہ بائک پہ جانا، گول گپے کھانا، سب کو تنگ کرنا اور وہ ہونٹوں کو شریر مسکراہٹ سے سجائے بولے جا رہی تھی کہ آریان نے ہاتھ اٹھائے، جبکہ باقی سب کھلکھلاتے محظوظ ہو رہے تھے۔ بس بھابی آپ کو پتہ ہے ہابیز فری ٹائم میں کرتے ہیں، اس نے اطلاع دی ہو جیسے۔ ہاں تو بھابی ہر ٹائم فری ہی ہوتی ہیں نا؟ کاشان اور تاشا نے ایک ساتھ جوابی اطلاع دی تو ماحول زعفران ہو گیا۔ بس پھر ڈیسائیڈ ہو گیا، آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہابیز انجوائے کریں گی۔ قسم سے آپ کو اپنے گھر خوش دیکھ کے جھٹکا لگا کہ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے جو آپ ہمارے ساتھ انجوائے نہیں کرتی۔ آریان نے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ سب بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اوہ تھینک یو سو مچ بھابی بیگم۔ وہ سب کورس میں بولے، وہ سب اس سے عمر میں بڑے تھے، لیکن جہان کی وجہ سے سب عزت سے پکارتے تھے، سوائے موہت کے سب جہان سے چھوٹے تھے۔ چلو سب اٹھو، اب سونے کی تیاری کرو، 2 بج گئے ہیں۔ چچی نے سب کا دھیان ٹائم پہ لگایا۔ علیزے کو بھی روم میں چھوڑ کے آؤ، تھک گئی ہوگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ کمرے میں جانے کے خیال سے ہی اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت غصے میں تھا۔ چلو اٹھو، جہان بھی آنے والا ہوگا۔ ایک تو اس لڑکے کو کوئی عقل نہیں، یہ کوئی ٹائم ہے نکلنے کا؟ وہ اٹھنے کو بول کے وہ آخر میں بڑبڑائیں۔ سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تو اس کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا کہ وہ بھی جلدی سے آیت کے ساتھ روم کی طرف بڑھی۔ نائٹ بھابی، انہیں کہہ کے وہ روم میں گھسی اور جلدی سے ڈریس لے کے واش روم میں گھسی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے آنے تک سو جائے، اس لیے باہر آتے ہی بالوں میں برش کیے بغیر ہی وہ لائٹ آف کرتے کمبل میں گھسی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی طرح ڈرتے ڈرتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ جب وہ گھر میں آیا تو 3:45 بج چکے تھے۔ اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ ابھی تھکن سے سر پھٹ رہا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے کی طرف آیا، دروازہ آرام سے کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھنجھلایا اور ساری لائٹس ایک دم آن کی تو نظر کمبل میں ڈھکے وجود تک گئی اور 1 منٹ میں سمجھ گیا کہ ساری لائٹس کیوں آن تھیں، جبکہ وہ فل اندھیرے میں نہ سوتی تھی۔ اس خیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری تو وہ لائٹس آف کر کے نائٹ بلب جلا گیا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگانے لگا۔ وہ کندھے پر لٹکی جیکٹ کو صوفے پر پھینکتا اس کی سمت گیا۔ براؤن پینٹ اور آف وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہلکے سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے وہ شربت سراپے کو دیکھتا رہ گیا، جہاں تک کہ وہ ہوش کھوتا اس پہ جھکا۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر سو گئی۔ طلب اور بڑی تو پیشانی سے ہوتا وہ آنکھوں تک گیا، پھر ضبط کی حدوں کو پار کرتا وہ اس کے رخساروں پر اپنے تشنا اور سلگتے لب رکھ گیا۔ اس کی نظر اس کے سرخ کندہاری ہونٹوں پہ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے تشنا لب اس کے ہونٹوں کی نرمی سے سیراب کرتا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ وہ چونک کے پیچھے ہوا اور موبائل آف کرتا اپنے نفس پہ قابو پاتا اس کے سامنے سے اٹھا اور سگریٹ سلگا کے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، وہ نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں۔ وہ صبح جاگی تو بہت فریش تھی، اس کے دماغ میں پچھلے دن اور رات کی کوئی سوچ نہ تھی، اس لیے وہ پرسکون انداز میں اٹھی اور معمول کے
توبہ شکن انگڑائی لی اور اسی طرح اپنے دائیں طرف نگاہ کی تو دل دہک سے رہ گیا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹے نیم دراز اسے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ اس نے سرخ پڑتے ہوئے فوراً بازو نیچے کی اور دوپٹے کے لیے نگاہ دوڑائی تو کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے خجالت سے ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی اور وہ اسی پوزیشن میں تھا۔ مارننگ ڈیئر، وہ اٹھا اور اس کے پاس آتے اس کے بالوں کو ہلکا سا چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے کمبل کو مٹھیوں میں بھینچا۔ آپ کب آئے؟ اس نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو بولتا نہ۔ وہ اس کے بالوں کو اس کے کندھوں پہ بکھیرتا اس کی سمت جھکا تو فوراً بولی مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے بمشکل چہرہ پرا کرتے بات مکمل کی تو وہ سیدھے ہوتا اس کی طرف ایک بھرپور گہری نگاہ ڈال گیا۔ اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بگری جس نے اسے خفت زدہ کیا۔ وہ سرعت سے پیچھے اٹھی اور ایسے سیدھے ہاتھ مارتے جو بھی سوٹ ملا وہ پکڑے واش روم میں جا گھسی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ نیم دراز تھا اور نگاہیں اس کے بھیگے سراپے پر مرکوز تھیں جو پیلے رنگ کی شرٹ اور وائٹ یلو کڑھائی میں مزین فلیپر پر ملبوس تھی اور دوپٹہ بھی شاید اس کے ڈر سے گلے میں پھیلایا تھا۔ چونکہ وہ فریش ہو چکا تھا اس لیے پرسکون تھا۔ یا اللہ خان بھائی جلدی آئیں اور ان کی تیاری شروع کروائیں۔ اس نے دل میں دعا کی اور ساتھ کن اکھیوں سے اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے ڈریسنگ کے پاس ہے اور برش کر کے ڈریسنگ روم میں گھس گئے۔ وہ اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز ہو کر بال سمیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی جبکہ دوپٹہ لے کے ویسے کام نہیں ہوگا۔ وہ جب باہر نکلی تو وہ بیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا اور موبائل ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے لبوں نے تشکر بھرا سانس لیا۔ اس نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یس کم ان، اس نے دروازے کو دیکھتے کہا تو خان اندر آیا۔ مارننگ سر، مارننگ بھابھی میم، اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ اس نے دونوں کو وش کیا تو وہ مسکرا کے بولی کیسے ہیں آپ بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کے بولا اور وارڈروب کی جانب قدم بڑھائے اور جہان کی بلو جینز اور پیل کلر کی شرٹ اور جیکٹ نکال کے بیڈ پر رکھی اور اس کا گن ہولسٹر نکالنے لگا۔ خان، اس نے اسے پکارے نظریں ہنوز موبائل پر کی جبکہ وہ کمرے سے باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ جی سر، آج سے میری تیاری تمہاری بھابھی میم کروائیں گی اس لیے تم اس کام سے فری ہو، اس لیے تم جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیں؟ اسے ہونک انداز میں سر اٹھا کے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی جبکہ خان مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ وہ ٹیبل کو انگلیوں سے بجاتا زاویے کو ناشتے سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کر جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے نوالے گن رہے ہو؟ چھڑے تو اب تم بھی نہیں رہے ہو۔ ویسے بیوی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے کا سوا شادی شدہ چھڑے لوگ کیا جانے۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالے ہوئے اسے آگ لگائی۔ وہ وہاں موجود آریان تاشا کا شان اور مردہ کی ہنسی نے اسے صحیح معمول پہ آگ لگائی۔ زینی، زینی، اس نے اسے زور سے پکارا تو سب سر جھکا کے لب دبائے مسکرا دیے۔ جی کیا بات؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنا دو، وہ التجائیہ بولا کیونکہ سب کو پتہ تھا اتنا بھی چھیڑا نہیں ہے۔ ہیں کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بھابھی بنا رہی ہیں نا؟ وہ سب مسکراتے چہرے دیکھتی بولی۔ نہیں، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا کرنا ہے۔ وہ ٹھٹکا تو اسی وقت فوزیہ چچی نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے اسے گھورا اور چیخ لگائی۔ بدمعاش، آرام سے ناشتہ کرو۔ کوئی نہیں، میرا احتجاج ہے، میری مکمل شادی کراؤ تاکہ میں ناشتہ کھانا سب بیوی کے ہاتھ اس کے ہاتھ کا کروں۔ وہ جو اتنے آرام سے بولا تو سب کو اچھو لگ گیا جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کی جرأت ملاحظہ کر رہی تھی جیسے تپا کے اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ تم جاؤ اب، معصوم شوہر کو ایسے نہیں دیکھتے، خون ہلکا ہوتا ہے ان کا، نظر لگ جاتی ہے جانم۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا تو چچی کی آنکھیں پھٹنے والی ہوئیں۔ آپ بےہودہ انسان ہیں، میں لالے کو بتاتی ہوں آپ کا۔ وہ لال ببوکا چہرے کے ساتھ کہتی موڑی۔ ویسے کیا کہو گی اس کو؟ میں تو شادی کی بات کی، کہیں وہی سفارش تو نہیں کرنی؟ اس نے پیچھے سے ہونک لگائی۔ تم بہت بدتمیز ہو، بچی کو اتنا تنگ کرتے ہو، بے شرم۔ چچی نے اسے لتاڑا جبکہ باقی سب اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے ہونک زدہ چہرے کو دیکھا تو مسکراہٹ دباتے اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں کو سہلایا تو ہوش میں آئی اور تھوڑا پیچھے کو ہٹی۔ رائٹ ہنی، آر یو ریڈی فار دس؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بولا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا پاس کھڑا جہان بھی وہ دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا آتا، وہ منمنائی۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں ہوں نا، وہ اسی تاثر سے بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ وہ ڈریس روم میں گیا اور ڈریس چینج کر کے آیا اور اس کی سمت دیکھا، گویا اشارہ ہو کہ شروع کرو۔ وہ مرے قدموں سے ڈریسنگ کی سمت بڑھی۔ وہ روز خان کو اس کی تیاری میں ہیلپ
کرتا دیکھتی تھی، لیکن جانتی نہ تھی کہ یہ وقت خود پہ بھی آئے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلے اس کے لنکس میں سے میچ اٹھا کے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کفس میں لگانے لگی۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی جذبات سے بھرپور نظریں اس کے کان کی لو تک سرخ کر گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ برش پکڑ کے پنجوں کے بل اوپر ہوئی اور اس کے بال بنانے لگی۔ وہ اس کے سامنے بالکل گڑیا لگتی تھی۔ ابھی بھی بہت مشکل ہو رہی تھی بال بنانے میں۔ وہ اس کی مشکل کو دیکھتا آرام سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو اوپر کر گیا۔ اس کے ہاتھوں سے برش چھوٹنے لگا تو اس نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل سے جلدی جلدی بال بنا کے جھٹکے سے اس کا بازو ہٹاتی، پیچھے ہٹتی گہرے سانس لینے لگی، جیسے کہ وہ اپنی سانس بحال کر رہی ہو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کے بیڈ مٹ پہ بیٹھا اور شوز پہننے لگا۔ اس سے فارغ ہوا تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو فوراً گن ہولسٹر اور جیکٹ پہنانے لگی۔ پہنا کے جب وہ پیچھے ہٹی تو شانوں پہ جمے ہاتھوں نے رکاوٹ پیدا کی۔ اس نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو نظر گرے بان سے پلٹ آئی۔ تھینکس مائی لیڈی، اس کے ماتھے کو چومتا اس کے کانوں میں بولتا اسے ساکت چھوڑ کر کمرے سے نکلا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنیں گنتی رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے بیک ویو مرر سے دیکھی جا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ مستقل مزاجی اس کے مزاج پہ گراں گزر رہی تھی۔ وہ اس بات کی گواہی اس کے ماتھے کی لکیریں دے رہی تھی۔ خان لالا اتنی خاموش کی ہوئی ہے، کیوں میوزک ہی لگا دیں؟ مینا نے منہ بسورا۔ سوری مینے، صبح صبح میں میوزک نہیں سنتا، وہ سنجیدگی سے بولتا زور سے خطرناک یو ٹرن لے گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کے اوپر گریں۔ او ہو لالا، آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینی نے سوال کیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ جانتی تھی اس کے غصے کی وجہ اس کی خاموشی کی، کیونکہ آج اس کی ضد پہ جہان کے کہنے پر وہ انہیں ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ بے مہر اور سرد رویہ اسے کرب امیز درد کر رہا تھا۔ لیکن وہ کرتی بھی تو کیا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اگر یہ سب پتہ ہوتا یا دل پہ زور چلتا تو اس بے مہر کو کبھی دل نہ دیتی۔ دل کے درد کو دباتے دباتے اس کے اندر آنسوؤں کا گولا بنا، جسے اس نے وہ مشکل بہنے سے روکا اور کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ اس کو ایک نظر اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کے اس نے لب بھینچتے ہوئے زور سے سر جھٹکا اور سپیڈ بڑھا دی۔ دولن مامی، روحان اسے پکارتا لاؤنج میں آیا۔ پیچھے ساری بچہ پارٹی بھی تھی۔ جی کہیں، اسے گود میں بٹھاتی بولی، آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ اس نے اس کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ہم بیٹس اور بالز لے کر آتے ہیں۔ دولن مامی، یو آر سو سویٹ۔ روحان اس کا گال چومتا بھاگ گیا، جبکہ وہ سرخ چہرہ جھکا کے مسکرا دی۔ لو جی، بھانجے نے یہ حالت کر دی، ماما جی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے بند کمرے میں۔ لریب نے شرارت کی تو وہ فوراً خجالت سے سرخ ہوتی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بھابھی پلیز، ان کا بھی وہی حال ہوتا ہوگا جو آپ کا ہوتا ہے، جب آپ کے شوہر نئی ٹائی بندھواتے اور رومانس کرتے اور معاویہ نے آتے ہی ان کی بات پہ اچک کے ان کی ٹانگ کھینچی۔ صبح بدقسمتی سے وہ موہت کو ٹائی باندھ رہی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور معاویہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب بار بار انہیں زج کر رہا تھا، تم بہت بے شرم ہو معاویہ، لوگوں کی پرائیویسی میں ٹانگ اڑاتے ہو، تھوڑی سی شرم کرتے۔ وہ جنپتی ہوئی اس کے کندھے پہ آ کے مکے برساتی اس کو لتاڑ رہی تھی۔ لیں جی، لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، کنوارے لوگوں پہ دروازہ کھول کے رومانس کر کے نمک چھڑکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ ڈھیٹ بنا کے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی زینی پاس آئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں زوجہ محترمہ، اس نے ہونک لگائی، بس خبردار آج کوئی فضول گوئی کی تو لالے کو شکایت لگاؤں گی۔ جو اس کی بے باک حرکتوں سے زج ہو چکی تھی، اس نے انگلی اٹھا کے فون کیا۔ دیکھیں بھابھی، شوہر اور اپنی پرسنل باتیں بھائی کس بتانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس نے دونوں سے تائید لی۔ بالکل، بہت اچھا ہوتا ہے، دونوں زور و شور سے بولی۔ تبھی جہان اور خان اندر آئے، دونوں بہت جلدی میں تھے۔ اس نے گنہرے بال اس کی پیشانی پر پڑے تھے اور گھنی مونچھوں تلے بھینجتے لب اس کے ذہنی انتشار کو ظاہر کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کے سلام کیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ معاویہ اوپر آؤ جلدی سے۔ اس نے معاویہ کو بنا دیکھے آواز دی اور اس نے موڈ کو دیکھتے وہ بنا تنگ کیے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اس کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں نے اسے آ کے بلایا تو وہ سر جھٹکتی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ میں آج اس تک پہنچ کے ایک قدم پیچھے رہ گیا، وہ میز پر ہاتھ مارتا غصے سے بولا۔ اس کے غصے کی وجہ یہی تھی کہ وہ منزل تک پہنچ کے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ریلیکس چیک، کام ڈاؤن، اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ادر ٹارگیٹ؟ معاویہ نے اسے دوسری سوچ پہ لگایا۔ وہ پاس ہی ہے، لیکن ہاسپٹل ہے، لیکن تھوڑا کنفیوز ہوں کہ ادھر کون
اسسٹ کرے گا۔ وہ پیشانی مسلطہ بولا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، آریان کے ہاسپٹل شفٹ کر دو اور اسے سب بات اچھی طرح سے سمجھا دو، وہ اسسٹ کر لے گا۔ اتنی آسانی سے حل بتایا تو خان کو دھیمے سے کچھ سمجھانے لگا، وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سب باہر لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ آسیہ پھپھو اور داؤد امپائرز بنی تھی، جبکہ آیت بھابی کیچر بنی تھی، جبکہ باقی تینوں بڑی خواتین بیٹھ کے انجوائے کر رہی تھیں اور سب بچہ پارٹی اور لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ ابھی اس کی ٹرن تھی بیٹنگ کی، وہ چونکہ گھر میں کھیلتی تھی اس لیے ادھر بھی وہ بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ مہرو کی کروائی گئی بال پہ اس نے بیٹ گھمایا تو بال اڑتی ہوئی باہر آتے جہان کی کن پٹی کو سلامی دے گئی۔ وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا، اس سواگت پہ اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ان سب نے جب اسے یہ سب دیکھا تو اپنی سانسیں تک اویں کی، کیونکہ اسے غصے سے پورے گھر کی جان جاتی تھی۔ اسے غصے میں سنبھالنا کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس نے سر گھما کے یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کو دیکھنا چاہا تو ساکت کھڑی علیزے کے ہاتھ میں بیٹ دیکھا تو غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بیٹا خیر ہے، کھیل میں ہو جاتا ہے۔ دادو اور مما نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن وہ نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہوبت بنی کھڑی تھی، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر بیٹ پھینک دی، اپنے پیچھے کھڑی آیت کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی ڈھال دیکھ کے سب نے ماتھے پہ افسوس سے ہاتھ مارا اور معاویہ اور خان نے بمشکل ہنسی چھپائی، جبکہ اس کی اس حرکت پر آیت خود ہونکتی، ہائے علیزے، ہم تو تمہیں خود ان سے بچنے کے لیے لے کر آئے تھے اور تم ہمارا سہارا لے رہی ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور آنے والی سچویشن کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ بالکل اس کے پاس ہے۔ علیزے نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور آیت کے پیچھے کھڑی علیزے کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً چیخ پڑی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا، مما نو حیدر، مما۔ وہ چیختی رہی جبکہ وہ ہاتھ کے کھڑا ہو کے اسے ملاحظہ کرتا رہا۔ جب اس نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی۔ جب اس پہ نظر گئی تو شرمندگی سے سر پڑ گئی۔ دولن مامی، آپ نے ماموں کو ہٹ کیا ہے نا، بال کے ساتھ انہیں پین ہو رہا ہے، اس لیے آپ انہیں ہگ کر کے پیار کریں، پین فنش ہو جائے گا۔ مجھے بھی مما ایسے کرتی ہیں۔ روحان نے معصومیت سے مشورہ دیا تو سب کے حلق پھاڑ کہکہے نکلے، جبکہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کو پورا وجود کانپنے لگا۔ جہان نے دلچسپی سے اس ادا کو دیکھا اور پھر بہت مشکل سے نفس پہ قابو پاتا ادھر سے ہٹ کے ان دونوں کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی منتشر دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان سب کی شریر نظروں سے بچنے کو مما کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ہاسپٹل کے اس اسپیشل کمرے میں آج بھی بہت پھر سے شور مچا ہوا تھا۔ اس کے اندر وجود پھر سے بے قابو ہو کے چیخ رہا تھا، وہ خود کو نوچ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے نرس جلدی سے آریان کو بلا لائی تو اندر آ کے اس کی حالت دیکھ کے وہ بھی چکرا گیا۔ کہاں پھنسا دیا ہے جہان لالا، وہ کرلایا۔ ریلیکس بیبی ریلیکس۔ اس نے پاس آتے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور اس کے سامنے بیٹھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو مجھے بتانا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، وہ دھیمی انداز میں کہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں گرفت مضبوط کر گیا کیونکہ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے تم میڈیسن بھی نہیں دے رہے، میں تمہیں مار ڈالوں گی، ہاسپٹل جلا دوں گی، مجھے دو میڈیسن۔ وہ اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں اس پہ جھپٹی لیکن کامیاب نہ ہو سکی کہ ہاتھ اس کی قید میں تھے۔ اوکے ریلیکس، میں تمہارا میڈیسن دوں گا، پہلے مجھ سے دوستی کرو، میری بات مانو، جو میں کہوں گا وہ کرو گی، میں تمہیں میڈیسن بھی دوں گا اور پھر گھر بھی چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو منظور ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس کی آفر پہ غور کیا تو فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے گڈ، چلو اب ایک انجیکشن لگواؤ پھر میڈیسن دوں گا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا تو اس نے چپ چاپ انجیکشن لگوایا۔ اس کے کچھ سیکنڈز بعد وہ حواس کھوتی اس پر آ گری۔ اس نے اسے پیچھے کو لٹایا اور کمبل ٹھیک کرتا نرس کو ہدایت دیا اور باہر نکل گیا۔ بھابی، علیزے بھابی، وہ داؤد کے کمرے میں بیٹھی ان سے سر میں مالش کروا رہی تھی۔ وہ دادو کے کمرے میں بیٹھی ان سے سر پہ مالش کروا رہی تھی جب مینا اسے آواز دیتی کمرے میں آئی۔ آپ کا سیل کدھر ہے؟ لالا کی کالز آ رہی ہیں، ابھی انہوں نے لینڈ لائن پہ کال کی ہے، یہ مالش چھوڑنے ریڈی ہوں، لالے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اس نے جلدی اطلاع دی۔ کدھر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید کہیں فنکشن پہ جانا ہے، آپ جلدی سے اٹھے۔ اس نے اسے فوراً اٹھایا اور کمرے میں لے آئی جہاں باقی سب بھی اس کی چیزیں ریڈی کیے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جلدی سے شاور لے، لالے کی اسٹرکٹ آرڈر آئے ہیں، میں گھنٹے میں تیار ہونا ہے۔ انہوں نے اسے واش روم میں دھکیلا۔ جب وہ باہر نکلی تو رویل بلو کلر کی میکسی نما ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی تو سب اس پہ اپنے تجربات کرنے لگیں۔ بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے نیلے اور سفید رنگ کے پتھروں میں سے مزین کیچر لگا کے پیچھے کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ کانوں میں میچنگ جیولری اور ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ وہ تیار تھی۔ جب دروازہ کھلا اور اس نے قدم اندر رکھا تو اسے دیکھتے ہی محبوط ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کے رخ بدلتی کیونکہ اس کی نظروں سے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ جن کی ڈیزائننگ
اور ان میں جڑے ڈائمنڈ چھوٹے ایچ اور اے تب بھی مہرو نے اس کے گلے کی زینت بنے چھوٹے رنگ دور سے دیکھنے والے کو ایک خوبصورت ڈیزائن ہی نظر آتے لاکٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ بابی یہ لاکٹ آپ کو کس نے دیا؟ یہ ہم نے ہمیشہ آپ کے گلے میں دیکھا ہے، شاید کسی بہت اسپیشل نے اتنا قیمتی پریزنٹ دیا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ اس کی غیر ارادہ نگاہ اس سے ملی جو اسے ہی پرتپش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنی گردن پر اس کی سلگتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پگھلنے لگی اور بے اختیار اپنا رخ بدل گئی۔ اوہ لالا، آپ کب آئے؟ تاشے کی نگاہ اس تک گئی تو فوراً چہکی۔ بھابی کیسی لگ رہی ہیں؟ سب نے کورس میں پوچھا تو وہ ہلکا سا سر ہلا کے بولا، اچھی، جبکہ بھابی کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ بس لالا، اتنی تعریف؟ مہرو نے بصوری دکھائی کیونکہ زیادہ کام اسی نے کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کی موجودگی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، وہ تو آپ کی بھابی کو بتاؤں گا کہ کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے دھیمے لہجے میں آگ سی لپک تھی۔ اس کی ہاتھ سے اس کے رگوں پہ میں سنسی سی جاگ گئی، جبکہ باقی سب منہ پھاڑے سے دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ سب واقعی جہان نے کہا ہے نا؟ ریئلی لالا؟ زینی نے حیرانگی سے استفسار کیا تو وہ کندھے اچکا گیا تو آیت ہنستے ہوئے علیزہ سے بولی، علیزہ یہ شال بازوؤں پہ لے لینا جب نکلو گی۔ انہوں نے بیڈ پہ پڑی بلو اینڈ بلیک بارڈر سے سجی شال کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گئی اور سب کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ چلیں جہان بھائی، آپ تعریف کر کے اچھی طرح علیزہ کو لے آئیے گا۔ شرارت سے جہان کو کہتی وہ باہر نکلی تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ باہر نکلنے کو پر تول رہی تھی وہ جب اس کی طرف آیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے سرکنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے قریب کیا۔ وہ اس کی نیک کی ابری ہوئی کالر بون پر نظر جمائی تو وہاں سے تھوڑا سا نیچے لٹکتے لاکٹ پر نظر گئی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے لاکٹ پر اپنے لب جمائے تو وہ لڑکھڑا گئی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس سے دور ہونے لگی تو اس پہ گرفت مضبوط کرتا اس کے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے آج بھی یہ آپ کی گردن کی زینت بنے دیکھ کے ہی اتنی ہی خوشی ہوئی ہے جتنی پہلی دفعہ پہناتے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کے اس کی گرفت سے نکلی اور رخ موڑ کے سختی سے بولی، جانا ہے تو چلے، نہیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی معصوم دھمکی پر اس کے حلق سے کہکہا نکلا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے بہت کم اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ کجا کے کہکہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شال اٹھایا اور دھیرے سے اس کے بازوں پہ ٹھکانے لگا۔ اس کے اس انداز پہ اس کا دل کہیں اندر کر لایا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کی اس محبت کے قابل نہیں، میں قابل نہیں، آپ کو مجھے چھوڑنا ہی ہوگا، اپنے لیے، میری فیملی کے لیے۔ بھیگی آنکھوں سے اپنے جھکے سر کو دیکھتی وہ سوچتی گئی، چلیں۔ شال اڑانے کے بعد اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں جھکا گئی اور سر ہلا کے، ماشاءاللہ میرے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بانو جلدی سے آؤ۔ جب وہ قدم سے قدم ملا کے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو آسیہ پپو نے دیکھتے ہی کہا اور پیسے وار کے بانو کو دیے اور ان دونوں کا ماتھا چومتے دعائیں دینے لگیں، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ اس کا ماتھا چومتے وہ بولی تو اس کی نگاہ فوراً اس تک گئی، لیکن اس کو دیکھتے پھر سے سر جھکا گئی۔ لالا رکے پکس بنوائے پہلے کچھ۔ مہرو بھاگتے ہوئے آئی تو وہ گھبرا گئی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ریڈی ہونے کو کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خوبصورت منظر کیمرے میں قید ہوا۔ بھابی لالا کے شولڈرز پر ہاتھ رکھیں، پھر سے مشورہ آیا۔ اس نے سب کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے کچھ فوٹوز کے بعد انہیں رہائی ملی تو اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ سر، وہ روم نمبر 12 کے پیشنٹ نے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے، وہ جو گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ نرس کی بکھلائی آواز سن کے ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے ساتھ اس روم کی طرف گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم چکرا سا گیا۔ وہ بھپری شیرنی بنی سب کو نچا رہی تھی۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز توڑ دی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے، لیکن پھر ہاتھ میں پکڑا تکیہ اس کی طرف پھینکا۔ وہ فوراً جھکائی دے گیا، ورنہ ناک پہ نشانہ پکا تھا۔ تم جھوٹے ہو، مجھے میڈیسن نہیں دیتے، نہ گھر چھوڑ کے آتے ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اس پہ آج گویا جن آیا ہوا تھا۔ اس نے آج پھر سے خود پہ ترس آیا اور جے پہ تیش۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے کچھ اور پکڑنے سے پہلے اس کے ہاتھ پکڑا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ میں یہاں ڈاکٹر ہوں، کھلم کھلا میں تمہیں میڈیسن نہیں دے سکتا، اس لیے تمہاری میڈیسن انجیکشن کے ذریعے دیتا ہوں۔ خود بتاؤ، انجیکشن کے بعد تمہیں ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ چھوڑو، میں خون پی جاؤں گی، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ پھر سے جھپٹی۔ تم بالکل اچھی دوست نہیں ہے، تمہیں یاد ہے ہم نے دوستی کی تھی اور تم نے پرومس کیا تھا کہ میری ہر بات مانو گی، اور جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس نے کچھ سختی اور سنجیدگی سے بات مکمل کی تو وہ کچھ ڈھیلی پڑی۔ لیکن تم مجھے جلدی سے ٹھیک کر کے گھر بھیجو، نہیں تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے سزا دے گا، اس نے روتے ہوئے خوف سے کہا۔ اس کے چہرے پر
سرامسی جاگ اٹھی، وہ چونکا۔ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ میں خود گھر چھوڑ کے آؤں گا تمہیں، تم میرے ہوتے ہوئے میری دوست کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کی یہ بات سن کے اس کی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ ان نینوں میں ڈوب گیا، لیکن فوراً ہڑبڑا کے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور نرس کو اسے لٹانے کا اشارہ کرتا باہر نکلا۔ جہان بھائی، اللہ پوچھے آپ کو ایک ہو شربا دوشیزہ کی دیکھ بھال پہ مجھے رکھا ہے، کیا میرے اندر جذبات نہیں ہیں؟ وہ بڑبڑاتا پورچ کی طرف گیا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ وہ جب فنکشن میں انٹر ہوئے تو بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں، رقص، ستائش، محبت اور حسد سے ملی جلی نظریں ان کی طرف اٹھی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور وہ پروقار انداز میں چلتا اشر کی طرف بڑھا جس نے یہ فنکشن آرگنائز کروایا تھا۔ ساتھ اس کی مسز منشا بھی تھیں۔ ویلکم، کیسے ہیں آپ جہان بھائی؟ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ منشا نے ایک ساتھ دونوں سے پوچھا تو دونوں سر ہلا کے مسکرائی۔ جہان بھائی، آپ کی مسز بہت کیوٹ ہیں اینڈ شی از بلشنگ ہیویلی۔ اس نے اس کو پھر سے ہاتھ لگا کے کمنٹ کیا۔ وہ شرما گئی جبکہ اس نے سر خم کر کے گویا اس کی تعریف کو حق سمجھ کے قبول کیا۔ اوکے جہان بھائی، میں آپ کی مسز کو چرا کے لے جانے لگی، وہ شرارت سے بولی تو اس نے گھبرا کے جہان کی طرف دیکھا تو اشر فوراً بولا، ریلیکس بھابھی، پریشان نہ ہو، بس آپ کو سب سے ملانے لگی ہے۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہ خف سے سر ہلا کے منشا کے ساتھ گئی۔ اس طرح ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بہت کنفیوز تھی۔ منشا اس لیے سب سے ملانے لگی۔ سب نے بہت اچھی طرح ویلکم کیا اور سب کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ گولڈن سلیو لیکس میکسیمم ملبوس ایک طرحدار حسینہ ان کے پاس آئی۔ اس کی باتوں پہ پریشان ہونا، یہ جہان کے پیچھے پاگل ہے۔ منشا اس کے کان میں بڑبڑائی تو وہ چونکی۔ اوہ، تو یہ ہے مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ چبا چبا کے اسے گھورتی ہوئی بولی تو وہ گھبرا گئی۔ جی یہی ہے مسز شاہ، خیریت؟ منشا نے بظاہر ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیسی ہو سارا؟ وہاں کھڑی باقی لیڈیز اسے حال احوال پوچھنے لگی لیکن وہ اسے عجیب انداز میں گھورے جا رہی تھی۔ وہ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، جو جہان نے اسے چوز کیا۔ اس کی بات پہ اس کا رنگ پھک پڑا اور دل ڈوبا تو یہ جہان کو۔ اس نے آگے سوچنے سے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ سر آپ پلیز بیہیو یور سیلف، جہان نے سنا تو بہت برا ہوگا۔ اس کی دوست نے اسے وارن کیا لیکن وہ حسد میں پاگل ہو چکی تھی۔ شاید اس کی یہ مصنوعی معصومیت اور کم عمری نے جہان کو ورگلایا ہے جو مجھ جیسی کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے پھر سے حسد میں جلتا تیر چھوڑا جو اس سے پہلے کہ اس کے آنسو چھلکتے۔ اس نے سارا کا رنگ فک ہوتے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ کیوں ڈری اور سہمی ہوئی تھی اسے لگنے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے کھڑے جہان پہ نظر آ گئی۔ اس کو آنکھوں سے نکلتے شعلے دور کھڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس طرح کی حالت اس نے بہت سال پہلے اس کی دیکھی تھی اور تب جو تباہی اس نے مچائی تھی وہ سوچ کے آج بھی لرز جاتی تھی، لیکن آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے طیش میں تھا۔ اس نے باقی کو بھی دیکھا تو سب بھی اڑی رنگت کے ساتھ کھڑی تھیں۔ او جہان تم کب آئے؟ میں تمہاری بیوی سے ملی، بہت پیاری ہے۔ سارا نے پینترے بدلے، گھبرائے ہوئے وہ تو حیران ہوئی تو وہ غصے سے گراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سوری کرو۔ سارا کا رنگ ہتک سے سرخ پڑا اور اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا حالت کیوں ہوئی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ پھر سے داڑھا تو علیزے کانپ گئی لیکن اس کو دیکھتے وہ وہاں کا ماحول دیکھ کر منمنائی۔ شاہ، لیکن وہ تو متوجہ نہ تھا اور سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوری کر کے خود کی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو علیزے نے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو تھاما۔ اس کا نرم لمس محسوس کر کے وہ ذرا تھما۔ پلیز رک جائیں، وہ میرے ساتھ نارملی بات کر رہی تھی، پلیز آپ پارٹی خراب مت کریں۔ وہ ہولے سے بولی تو رک گیا اور اس کا ہاتھ تھامتا غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے گھر نہیں جائیں، اشر بھائی کا سوچیں۔ اس نے پھر سے اسے ٹھنڈا کیا تو اس کی آنکھوں میں التجا سی تھی جسے دیکھ کے وہ رک گیا اور گہری سانس لے خود کو کمپوز کیا۔ جب گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی تو اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ اس نے چیک کیا تو ولی کا میسج تھا جسے پڑھ کے اس کا چہرہ خوشی سے اور جوش سے سرخ پڑا۔ اس نے اپنا ڈریس دونوں اطراف سے چٹکیوں میں اٹھایا اور اندر کی طرف دوڑی۔ وہ کافی حیران ہوا کہ اسے اچانک کیا ہوا جو اس طرح سب بھول بھال کے بھاگ پڑی۔ وہ اس طرح بھاگتے جا رہی تھی، اس کا ڈریس اور اس کی شال کا ایک پلو زمین پر رگڑ رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح بھاگتی روم میں چلی گئی۔ جب وہ روم میں گیا تو وہ بہت مگن انداز میں مووی دیکھ رہی تھی۔ شال کا سرا زمین پہ لٹک رہا تھا، بالوں کی لٹیں چہروں پہ بوسے دے رہی تھیں۔ وہ بہت بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایسا روپ اسے بے قابو کر رہا تھا لیکن وہ ضبط کرتا پاس گیا۔ محبتیں کا ڈانس سین دیکھتے وہ ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ اس نے اس کے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو ولی کا میسج تھا، لیزے تمہارے فیورٹ بندر کی مووی آ رہی ہے۔ میسج پڑھ کے اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تبھی محترمہ اتنی بے چین ہو رہی تھی۔
آپ کو پسند ہے یہ ایکٹر؟ اس کی سنجیدہ آواز پہ وہ اچھلی اور ایک نظر اسے اور اپنے پھر اسکرین کو دیکھا اور اس کے سامنے بہت احتیاط کرتی. ابھی بھی پارٹی میں اس کا جو رویہ تھا وہ ابھی اس کا سنجیدہ بیہیو اسے گڑبڑا گیا. وہ ڈر کے انکاری ہوئی. نہیں تو مجھے ڈانس پسند. اس نے بوکھلاہٹ میں ایک اور عظیم غلطی کی. مجھے ڈانس پسند ہے. میں وہ دیکھ رہی تھی. وہ پھر سے بولی جیسے اس کا زیادہ خود کو یقین دلا رہی ہو. اوکے تو آپ کو ڈانس اچھا لگتا ہے؟ اس نے محظوظ ہوتے پوچھا. ہاں بالکل. وہ فوراً بولی. اوکے اٹھیں پھر. اس نے اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ پھیلایا. اس نے سمجھی سے اپنے سامنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی طرف ہلکی سی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا جسے مطلب جاننا چاہتی ہو. اس نے آنکھ سے اشارہ کیا گویا ہاتھ تھامنے کو کہا ہو. وہ مٹھیاں دبوچ گئی. سختی سے وہ اس کی پلکیں لرزنے لگیں. وہ اس کا ہاتھ دھتکارنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے اس کی آنکھ میں کیا کیفیت تھی کہ اس نے ٹرانس سی کیفیت میں اپنے پسینے سے بھیگتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا. اس نے سر خم کر کے ایک جاذبے سے اس کا ہاتھ دبا کے کھڑا کیا. آئی ایم بلیسڈ مائی سویٹ لیڈی. اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی. اس کا دل کانپا. وہ ابھی تک اس کا مقصد نہ سمجھ پائی. اس نے اپنی فلم بھولی ہوئی تھی. اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کی شال بھی صوفے پر رہ گئی تھی. وہ اس کا ہاتھ بیک گراؤنڈ تھامے اسٹیریو کے پاس گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس میں محبتیں کا ہی میوزک سیٹ کیا اور اس کی طرف ہاتھ کیا. وہ پیچھے ہوئی. اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا کیچر نکالا اور اس کے بال اس کے شانوں پہ بکھرے. وہ اس کی ان جان لیوا حرکتوں پہ اس کی جان لبوں پہ اٹکی تھی. اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں. اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنی کمر کے گرد رکھا اور ایک ہاتھ اپنے شانے پر جما دیا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتے اسے ہولے سے قریب کھینچا. اس کا سانس سینے میں اٹکا اور حلق خشک ہوا. وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو کہہ رہا تھا. اس نے پیچھے کو ہٹنا چاہا لیکن اس کی مضبوط گرفت میں ایسا نہ ہو سکا. مجھے نہیں جانے دیں. وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی رہائی کے لیے کوشش کرنے لگی. وہ اس کی قربت میں کھل کے سانس نہیں لے پا رہی تھی. کجا کہ اس کے ساتھ مل کر کپل ڈانس وہ مجھے نہیں آتا پلیز. وہ ریحان سی ہوئی. ڈونٹ وری میں ہوں نا. دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں. وہ اس کے کانوں میں بولا اور ہلکا سا اس کے کان کی لو کو چھو گیا. وہ اگر اس کے سہارے نہ کھڑی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی. اس نے اس کی کمر کے گرد جمائے ہاتھ کی مدد سے اس کی کمر پہ دباؤ ڈالا گویا اشارہ دیا ہو. وہ ہلکا سا حرکت کرنے لگا. وہ بہت دھیمے انداز میں موو کر رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے. اس نے اس کا بازو پکڑا اور ہلکا سے اسے گھمایا. اب اس کی کمر اس کے سینے سے لگی. اسے لگ رہا تھا دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے تال میل کر رہی ہیں. وہ دھیرے دھیرے پاؤں کو حرکت دیتا اسے موو کروا رہا تھا. فیورٹ مووی کا میوزک, رات کا فضولگو جان میں بستے شخص کا ساتھ, اس کی بے پناہ محبت, سب اس کے مل کر کمزور کر رہے تھے. آخر تھی تو ایک نرم و نازک لڑکی. اس نے اب کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. بند آنکھیں, ان پہ سایہ فگن پلکیں, سرخ لہو اچھالتے رخسار, اونچی کھڑی ناک. اس کی نگاہ اس کے کپ کپاتے سرخ ہونٹوں تک گئی. اس کا حسن کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا. وہ اس وقت یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے جب اپنی ملکیت کا احساس بھی زوروں پہ ہو. وہ خود پہ ضبط کھوتا. اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا اس پہ جھکا. وہ آنکھیں موندے اس کی شدتوں سے بھری نظروں سے بچ رہی تھی. اپنے ہونٹوں پہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر کے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا. اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا. وہ اس سے بال بھر کی مسافت پہ تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی یا وہ ہر حد پار کرتا, دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے معاویہ جلدی سے بولا. جے وہ میں آئی ایم سوری. اس نے جھٹکے سے رخ بدلا اور اس کے ساتھ کھڑے آریان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے ہوئے اس میں سما جائے. وہ ایک جھٹکے سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتی. وہ سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی اور جہان اس کا دل کر رہا تھا کہ ان دونوں کو الٹا لٹکا دے اور کڑے تیوروں سے ان کی طرف مڑا. ریئلی بھائی, مجھے نہیں پتا تھا بھابھی بھی ساتھ ہیں. میں معاویہ کو بلا تھا ابھی نہیں, صبح بات کرتے ہیں. لیکن یہ آریان نے صفائی دینے چاہیے. تم لوگوں کو اتنے گٹس نہیں ہیں کہ کسی کے روم میں نوک کر کے آتے ہیں. وہ گھرایا. قسم ہے بھول گیا تھا کہ تو شادی شدہ ہو گیا ہے. میں تو پہلے کی طرح ہی آ گیا. سوری یار. وہ واقعی شرمندہ ہوا. دفعہ ہو تو اب تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نہ جانے کتنے دن منہ چھپائے گی. اوہ تم لوگ تو اس کے سامنے بھی مت آنا. اور پھر تیش سے بولا. وہ لب دانتوں تلے دبا گیا لیکن ایک نظر کمرے کے ماحول کو دیکھ کے اس کی زبان پھر سے کھجلی ہوئی. ویسے جے ہم نے کچھ زیادہ ہی اسپیشل مومنٹ خراب کر دی ہیں. رومانٹک مووی اسٹیریو پر بجتا رومانٹک میوزک کی ہلکی سی روشنی اور بہکے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے وہ کہے جا رہا تھا جب گدی پہ پڑتے ہاتھ سے کراہ کے خاموش ہوئی جبکہ آریان منہ پھیرے مسکراہٹ دبائے جا رہا تھا. جہان کو
چھنپتے دیکھتا ان کے لیے پہلی دفعہ کا کارنامہ تھا۔ بکو کس کام کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے اس کی بات پہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ جے باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی سمجھتا ان کے ساتھ باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لالا وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہیں اور گھر جانے کی ضد کرتی ہیں۔ انفیکٹ وہ اس سے بہت سہمی ہے کیونکہ اس کے اندر ڈر ہے کہ وہ گھر نہ گئی تو اسے پنش کرے گا، وہ بھوکا رکھے گا۔ اس کی بات سن کے اس کے ماتھے کی محسوس رگیں پھول گئیں۔ وہ اس کی شدید طیش کی نشانی تھی اور ڈرگ ایڈکشن۔ اس نے لب بھینچتے سوال کیا تو وہ کافی حد تک کنٹرول ہو ہی گیا تھا۔ اتنی مشکل سے بہلا پھسلا کے ڈرگ کا ہی لالچ دے کے انجیکشن اور باتوں سے قابو کیا۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی عمر سے ہی انہیں دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنی چڑچڑی اور جنونی ہو جاتی ہیں۔ اس نے تفصیلاً اسے آگاہ کیا۔ اوکے تم ابھی اسے ادھر ہی رکھو جب تک وہ ٹھیک طرح سے کور اپ نہیں ہوتی۔ اسے گھر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس سے پہلے ایک ضروری کام مجھے ختم کرنا ہے۔ تم اس کا اعتماد ڈیولپ کرو اور اسے مکمل ٹھیک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے اسے آگاہ کیا۔ لالا وہ مجھے مارتی ہے۔ اس نے منہ بسودتے شکایت لگائی۔ اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تمہیں مارنا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو معاویہ کا قہقہہ نکلا جبکہ اس کا منہ کھل گیا۔ معاویہ لالا قسم سے بہت جلاد ہیں، اللہ کرے بھابھی انہیں سیٹ کریں۔ اس نے عورتوں کی طرح بد دعا دی لیکن پھر اس کے حلق پار قہقہے پر خجل ہوا۔ بس کرو، کیوں مردے اٹھانے کا ارادہ ہے؟ وہ دبے لہجے میں معاویہ کو گھر کرتا بولا۔ جب کمرے سے آوازیں آنا بند ہوئیں تو اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ جا چکی ہیں۔ اس کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پہ نہیں آئی تھیں۔ وہ اس لیے چھپ کے بیٹھی تھی کہ وہ ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اب جب اسے ان کے باہر جانے کا یقین ہوا تو ہولے سے دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ جہان کو بھی ناموجود پا کے اس نے سکون کی سانس لی اور فوراً چینج کیا اور اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس باہر آئی تو کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ آئینے میں دیکھتے اس نے جلدی سے بال آف کی۔ مووی ختم ہو چکی تھی اور جلدی سے کمبل میں گھسی اور اسے اچھی LCD سلجھائے وہ اور طرح اپنی گرد لپٹائے وہ کمبل سیٹ کر رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کا سانس جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت ہوئی۔ وہ اندر آیا، کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور شوز بدل کے کپڑے لیے واش روم گھسا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خود کو کمپوز کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی پاس لیٹا ہے۔ اس کا دل پھر سے گہری کھائیوں میں اتر گیا۔ علیزے، اس کی گمبھیر پکار نے اس کی سانس روکی۔ مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں، اس نے پھر سے کہتے اس کے ڈھکے وجود پہ نگاہ ڈالی۔ اپنے اس معصوم حفاظتی حصار کو پرے کریں کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتی ہے کہ جب میں اپنی کرنے پہ آیا تو ایسے کسی حصار کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ اس کی سرد لیکن جذبات سے بوجھل آواز یہ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی۔ اس نے ہاتھ اس کے کمبل کی طرف بڑھایا تو کمبل سے آواز آئی، مجھے نیند آئی ہے۔ اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر وہ متوجہ ہو کے نہ سنتا تو سننے سے محروم رہتا۔ اس کی بات نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری اور اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ بکھرے بال، میٹھے میٹھے میک اپ سے سجے نقوش اور دلکش سراپا، وہ کیوں نہ بہکتا۔ آپ نے مجھے اب تنگ کیا تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی۔ اس کی معصوم سی دھمکی پہ وہ مبسوطے قہقہہ روک سکا۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ہم دونوں ادھر سو جائیں گے، وہ متبسم لہجے میں بولا جبکہ اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے ایک نظر صوفے کو دیکھا، اس پہ تو جہان اکیلا ایڈجسٹ نہ ہوتا اور وہ دونوں کی بات کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس کی سوچ پڑتے اس نے پھر سے شرارتاً کہا، کیسے؟ اس نے تجسس سے فقط سوالیہ نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو دیکھتے وہ ہلکا سے اس کی کان کی طرف جھکا اور بولا، اوپر نیچے، یو نو، کیسے بھی بٹ کریں گے۔ اس کی اس بے پاک سرگوشی پہ وہ کان لوؤں تک سوکھ پڑی۔ ہٹے پیچھے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں۔ اس کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پہ وہ شرم سے روحان سی ہوئی۔ مما کو بتاؤں گی آپ سونے نہیں دیتے، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ کیا بولیں گی مما کو؟ اس کے سوال میں پوشیدہ معنی نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتی تھی، کیوں اس کی شدتوں پر بند نہیں باندھتی تھی۔ یہ نہ سمجھتی تھی کہ محبت کو روکنا نہایت مشکل ہے اور تب اور بھی زیادہ جب وہ عشق کی مروجوں کو چھو رہا ہو۔ بولے نا۔ اس نے اوپر مزید جھکتے اسے اکسایا تو اس کے سبز نین کٹورے پانی سے بھرنے لگے اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس نے گویا ترس کھاتے پیچھے ہوتے اس پر کمبل ٹھیک کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ مچلی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں کچھ ایسا نہ کروں، آپ مجھ سے نظریں نہ ملا پائیں تو چپ چاپ سو جائیں۔ اس کی سرد آواز سے وہ ٹھٹری اور خاموشی سے سر رکھ کر لیٹ گئی۔
اس لڑکی کی وجہ سے جہان نے میری انسلٹ کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چیخی، فار گاڈ سیک سارا بھول جاؤ سب، جہان چھوڑے گا نہیں اگر اس کی بیوی کو کچھ ہوا۔ اس کی دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ چلائی، اسے مرنا ہوگا اور اسے میں ماروں گی۔ اس کی وحشیانہ آواز پر اس کی دوست بھی ساکت ہو گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تم جانتی ہو تم کسے رزق پہنچانے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ جہان شاید طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ جب وہ منظر سے ہٹے گی تو وہ سب بھول جائے گا، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا۔ وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی۔ جب وہ پیر پٹکتے باہر چلی گئی جبکہ وہ مکرانہ مسکراہٹ سے جائے ایک ہی بات سوچی جا رہی تھی۔ آج ہاسپٹل میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وجہ وہاں جہان کا آنا تھا، جو کہ اپنے گارڈز کی نگرانی میں بلیک شلوار سوٹ اور بلیک شال کندھوں پر ڈالے پروقار انداز میں روم 12 کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے گارڈز کو اشارے سے باہر رکنے کو کہا اور خود خان کے ساتھ اندر بڑھا۔ آریان اور دوسری نرسز اس پر جھکے اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ جب دروازے کی آواز پر مڑے تو آریان کے اشارے پر نرسز باہر نکل گئی، جبکہ وہ سیدھا ہوتا پیچھے ہٹا۔ کیسی ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ سر جھکا کے اس بات میں سر کو ہلا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں جانے دے رہا۔ اس نے گویا شکایت لگائی تو آریان کا منہ کھل گیا۔ یہ مت بھولو میں تمہارا دوست ہوں، اس نے جتایا۔ جہان نے تنبیہ کی تو وہ منہ کھلا گیا۔ اوکے تو بتاؤ گھر میں کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ہولے سے اسے اس موضوع پر لانا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں، بس وہ ہوتا ہے ایک آدمی، وہ ہچکچا کے بولی۔ ایسے تو ایک آدمی کے پاس جانے نہیں دے سکتا۔ تمہارے پیرنٹس؟ اس نے سوالیہ اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر وحشت در آئی۔ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پیرنٹس نہیں ہیں، خدا را مجھے اس کے پاس جانے دو، نہیں تو وہ جلا دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چٹکی۔ سب کچھ ہے، تمہارا پیرنٹس بھی ہے کیونکہ سب کے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ نہیں، میرے نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ وہ یہ دہراتی بے ہوش ہوتی پیچھے کو لڑکی۔ اسی طرح اسے اس موضوع پر لے کے آؤ، جتنی جلدی حقیقت کو فیس کرتی ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ مما مما، وہ زور سے بولتی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ کشان کی حیرانگی سے پوچھتے وہ چل گئی۔ مما کدھر ہیں؟ وہ بولی۔ دادو کے روم میں ہیں۔ اس کے جواب دیتے ہی وہ بھاگتی ان کے روم میں گئی۔ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے وہ کفی سے بولی تو وہ مسکرا اٹھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے بلایا تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھی۔ اب بولیں کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے ماتھے کے بکھرے بال سمیٹے۔ گھر جانا تھا مجھے تو آپ سے پرمیشن لینی تھی۔ اس نے اب کے آرام سے بتایا تو سب کھل کے مسکرائے۔ بیٹا ہماری روز اجازت ہی اجازت ہے۔ اپنے میاں جی سے پوچھا؟ مما کے کہنے پر اس نے تھوک نکلا۔ جی مما ان سے لے لی تھی، کہتے ہیں چلی جاؤ۔ اس نے نگاہیں جھکا کے جھوٹ بولا۔ تو پھر بیٹا کیا ایشو؟ تیار ہو جائیں، کہہ دیتی ہوں ڈرائیور کو ساتھ اور بھی چھوڑ آتا ہے۔ مما کے کہنے کی دیر تھی وہ فوراً ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سویٹ مما، اور پھر باقی سب سے ملتی روم میں بھاگی۔ اس نے دانستہ ان سے جھوٹ بولا تھا کہ کچھ دن پہلے جہان سے پوچھا تو اس نے رکنے کو منع کر دیا، اس لیے آج وہ بغیر اسے بتائے جا رہی تھی۔ پستائی ہلکی سی کڑھائی سے مزین کیپری شرٹ اور اس کے ساتھ لائٹ پنک دوپٹہ لے کے وہ تیار کھڑی تھی۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ واپس وارڈروب میں گھسی اور اسکن کلر کی اسٹائلش سی شال کو نکالا جسے سنبھالنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ شال کوڑے اور زمین میں رگڑا دیتے۔ جب وہ لاؤنج میں آئی وہاں بیٹھی مخلوق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شال کو سمیٹا، پھر بھی وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے لریب اٹھی اور اس کو ٹھیک سے شال اڑائی تو وہ سب سے ملتی گاڑی میں بیٹھی جہاں کشان اور محرم اسے ڈرائیور کے ساتھ چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر مسلح گارڈز کی ایک گاڑی بھی تھی۔ اسٹارٹ میں وہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اب وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گپیں ہانکتی بہت خوش تھی۔ رات گئے وہ گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ سب کو سلام کرتے اس نے ایک تائبانہ نگاہ سب پہ ڈالی تو وہ نہیں تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہی ہوں گی، لیکن وہ حیران ہوا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، گویا اس گھر میں وہ ان کے ساتھ گپیں لگانے آئی ہو۔ فریش ہونے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آیا تب بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے سامنے رکھا کھانا شروع کیا کہ کچھ دیر میں آ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد اس نے ہر چیز بلائے طاق رکھتے پوچھا، بھابھی علیزے کدھر ہے؟ اس کی بات پہ انہیں اچنبھا ہوا۔ ارے وہ تو اپنے گھر گئی ہے، کشان اور محرم بھی گئے تھے، آپ کو بتا کے تو گئی۔ انہوں نے اس کو بتایا تو وہ تیز سے لب کھینچ گیا۔ او ہاں، میرے مائنڈ میں نہ تھا کہ آج جانا تھا انہوں نے، بات تو کی تھی۔ ان کی تسلی کرواتا اٹھا تو اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔
گھر آ کے وہ وہی پرانی علیزہ بن گئی، ہنستے کھلکھلاتی، لیکن جب بھی کوئی جہان کا نام لیتا تو اس کے مسکراتے لب جھکڑ جاتے۔ وہ اس سے بچنے کو یہاں آئی تھی، لیکن وہ ہر جگہ ہی چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے اس کی روح تلک گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے دور جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بھولنے میں آسانی ہوگی، لیکن وہ تو رگوں میں دوڑتے لہو سا محسوس ہوتا تھا۔ بھابھی، ولی بھائی کے لیے لڑکی دیکھیے، انہیں شادی کریں، پھر ہم خوب مزہ کریں گے۔ آپ سب کی شادیوں میں چھوٹی ہوتی تھی انجوائے کم کیا تھا، اب ولی بھائی کی شادی پہ مزے کرنے ہیں۔ وہ جوش سے بولی، بس کرو لڑکی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ولی کی شرم میں ڈوبی آواز پہ اس کی طرف دیکھا تو اس کا دوپٹہ منہ میں لیے اسے چبانے میں مگن تھا۔ اس کی اس فضول اداکاری پہ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ آج وہ اس سے دوپٹہ چھیننے والی تھی جب اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اسکرین دیکھا، اسکرین پہ چمکتے نام نے اسے منجمد کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ملک الموت دیکھ لیا ہو۔ اس کی فق پڑتی رنگت پہ ولی بھی پریشان ہوا۔ کیا ہوا لیزے، کس کی کال ہے؟ اس نے پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا تو اسکرین پہ نظر آتے نمبر نے ایک پل کو اس کے بھی اعصاب شل کر دیے۔ لاؤنج میں جیسے مردنی سی چھا گئی تھی اس پل۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ ایسے اس وقت ولی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے۔ یہ پھر سے آ گیا، مار دے گا سب کو، مجھے لے جائے گا، پھر سے آ گیا۔ وہ غیر مرئی نقطے پہ فوکس کیے ہدایتی انداز میں یہی بولے گئی تو زالے نے بے اختیاری سے سینے لگایا۔ میں جہان بھائی کو کرتا ہوں کال۔ ولی ابھی بول رہا تھا کہ وہ چیخ اٹھی، نہیں بتانا انہیں، وہ مار دے گا انہیں، اسے پتہ چل گیا ہوگا اس لیے وہ کال کر رہا ہے۔ نہیں بتانا انہیں، نہیں، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پاگل مت بنو لیزے، بھائی نے خود کہا تھا کہ جب بھی اس کا سراغ ملے مجھے بتانا۔ ولی نے پھر سے موبائل پکڑنے کی کوشش کی۔ کیوں دشمن بنے وہ خود اور آپ سب کی بھی جان کے؟ میں نے منع کیا تھا شادی مت کریں، لیکن کر دی۔ اب یہ سب بالکل نہیں بتانا، ختم ہو جائے گا سب۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس کی کال نے اس پر پھر سے حزناتی کیفیت طاری کر دی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے مرینا کی طرف دیکھا جو آنسو بہائے جا رہی تھی تو اس کی ذہنی روح بھٹکی۔ وہ ان کی طرف ہوئی۔ نفرت نہیں ہوتی آپ کو مجھ سے؟ میرا یہ چہرہ بس کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اسی چہرے کی وجہ سے وہ آپ سے، ہم سب سے دور ہے۔ وہ اسے بھی لے گیا۔ نفرت کرے نا مجھ سے، بری ہوں میں؟ وہ ان کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی بولی تو ان کا سینہ شک ہوا۔ انہوں نے تڑپ کے اسے گلے لگایا۔ نہیں نا میری جان، ایسے نہیں کہتے، تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، اس سے بھی پیاری۔ وہ روتے ہوئے اسے پچکار رہی تھی تو اب وہ صدمے اور دکھ سے حواس کھو چکی تھی۔ علیزہ اٹھو میری جان۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو ولی نے اٹھا کے صوفے پر لٹایا اور اس کے پاؤں کے تلوے ملنے لگا۔ جہان بھائی کو بتانا بہت ضروری ہے، اس کا ڈر وہی ختم کر سکتے ہیں اور شاید اس کال سے اسے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ کمرے میں موجود ایشٹرے سگریٹوں کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ کمرے میں چاروں اور سگریٹ کا دھواں اور اسمیل تھی، لیکن وہ پھر بھی لگاتار سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتے خود بھی سلگ رہا تھا۔ علیزہ کی اس طرح بغیر بتا کے جانے والی حرکت نے اسے تیش سے بھر دیا تھا۔ وہ کیوں بار بار اسے دور جانے کی کوششوں میں لگی تھی؟ کیوں اپنے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی؟ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے وہاں رہنے کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ اس نے جنونانہ انداز میں ایشٹرے اٹھا کے دور پھینکی۔ نو علیزہ، اب نہیں، تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتی، تم ہر بار مجھے ہجر کی اذیت سے دوچار نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے کمرے میں سجی ان کی نکاح کی تصویر پہ نظر جمائی اور پھر نہ جانے دماغ میں کیا آیا کہ اٹھ کر اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے اس کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ بلیک شلوار قمیض جس کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے، بکھرے بالوں، سرخ رنگوں اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لبوں کو پیوست کیے وہ ایک ریک کی جانب بڑھا اور ہولے سے وہاں موجود میرین کتابوں کو کھینچا تو ریک کے پیچھے سے ایک دروازہ کھلا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ الینا کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ جب باقی بھائی آئے تو نہ جانے ان سب کی آپس میں کیا بات ہوئی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ خود سے بھی بیگانہ ہوئی تھی۔ معاذ نے اس کے کمرے میں آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو شاید اسے تسلی دینے کو لفظ تشانے گئے، جبکہ وہ جانتی تھی ان تسلیوں تشویقوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ پہلے اپنی عزیز ہستیوں کو نہ بچا سکے تو اب کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ان کا ہاتھ لے کے چوما اور رو دی۔ تب سے لے کے اب تک وہ کمرے میں بند زہر آلودیاں یادوں میں کھوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اس لمحے جہان کو سوچنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے سامنے آئے اور وہ اپنے سب دکھ درد اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، اس کو سب دکھ درد سونپ کے اس کے کندھوں پہ اپنا سب درد بہا دوں، لیکن وہ چاہ کے بھی اس کی جان کے بدلے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی یادوں میں کوئی تھی۔ جب کال رنگ ہوئی اسے لگا کہ اس وقت وہی اسے کال کر سکتا ہے۔ آج پہلی بار اسے اس کے فون کا انتظار تھا، اس لیے اس نے بغیر انتظار کیے، بغیر دیکھے کال اٹھائی۔ زہے نصیب، دوسری جانب سے آتی مکرانہ آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ ہاں مسز جہان حیدر شاہ، تو شادی کر لی تم نے، وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود؟
وہ گررایا تو وہ کانپی۔ اس نے بے بسی سے الینا کی جانب دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز کہیں حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو میں تمہارے لیے لاشوں کے ڈھیر لگاؤں؟ کیوں بھول جاتی ہو تم؟ وہ پھر سے چلایا۔ اس کے کان پھٹنے لگا، سلگنے لگا۔ مرے گا، وہ بھی ضرور مرے گا۔ اس کی باتوں پہ وہ چلا اٹھی۔ نہیں، کبھی نہیں، تم اسے نہیں مارو گے، پلیز نہیں مارو گے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی چیخ پہ الینا بھی جاگ گئی۔ تو تم چاہتی ہو اس کی جان بخشی جائے، ہے نا؟ اس نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اسے چھوڑو گی۔ اسے طلاق لے کے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اس نے اس کی سانسیں کھینچی۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اسے عبرتناک موت دوں گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ وہ کال بند کر چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ علیزے، علیزے، اس نے اسے ہلایا تو فون چھوٹ کر اس کی گود میں آ گرا، جس سے وال پیپر پہ جہان کی چمکتی آنکھوں والی تصویر تھی۔ اس پہ نظر پڑتے اس کے دماغ میں ہفتہ پہلے کا واقعہ گھما جب اس نے زبردستی اس کے موبائل پر اپنی پک سیٹ کی تھی۔ ان یور ہارٹ، اس کے احتجاج پر اس نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا۔ آئی کانٹ بیئر دیٹ یو فارگوٹن می ایون اے سنگل مومنٹ۔ اس کے چہرہ پر آنسوؤں کی لڑی تھی۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اسے ہاتھ لگایا۔ کیوں مجھے مکمل خوشی نہیں ملتی؟ کیوں میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیوں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو خود بھی اس کی تڑپ پہ رو پڑی۔ اس نے قدم اندر رکھا تو سامنے کے منظر دیکھ کے ایک پل کو اس کی آنکھوں کو سکون ملا۔ اس نے کرلاتے تڑپتے دل کو آرام آیا۔ وہ سارا کمرہ علیزہ کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ تصویروں میں سے اس کے ساتھ تھا اور کچھ اس کی اکیلے اور بے خبری کی تصویریں تھیں۔ وہ چلتا ہوا ایک تصویر کے سامنے آیا۔ اس میں اس نے وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی کی ملاقات کا منظر جاگنے لگا۔ وہ اس کے اعصاب سرشار ہوئے۔ اسے پتہ تھا اب اسے پوری کائنات یہیں گزارنی ہے اور ہر تصویر کو دیکھتے اس کے ساتھ بیتے لمحات کو سوچنا ہے۔ وہ جب بھی بے سکون ہوتا وہ اس کی تصویروں سے ہلکتے ہوئے دل کو سنبھالتا۔ بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے صبح ناشتے میں کہا تو سب حیران ہوئے۔ کیوں بیٹا، کل ہی تو آئی ہو اتنی جلدی؟ ان کے استفسار پہ اسے صبح کی فون کال یاد آئی جس سے اسے باور کرایا کہ وہ کسی کی جان اپنی وجہ سے جانے نہیں دے گی، اس لیے وہ جا رہی تھی۔ وہ میں شاہ سے پوچھ کے نہیں آئی، اس لیے سوچا کہ ایک ہی دن کافی ہے۔ اس کے نارمل رویے پر وہ پرسکون ہوئے۔ نیکسٹ ان سے پوچھ کے زیادہ دن رہنے آؤں گی۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالنے کہا تو وہ مان گئے۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے آپ سب کو بہت مس کیا اس لیے میں جلدی آ گئی۔ وہ دادو کی گود میں منہ دیے بولی۔ اچھا کیا میرا بچہ کہ آ گئی، ایک دن میں ہی بیمار لگنے لگی، میں تو خود آپ کو کال کرنے لگی۔ ان کی محبت اور فکر پہ اس کا دل کرلایا۔ اوہ دادو میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی یاد نے یہ حال کیا۔ اس نے ان کا دھیان بٹایا۔ دادو کی یاد یا پھر اہم۔ مہرو نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی تو وہ درد چھپاتی سر جھکا گئی۔ وہ رات کے کھانے پہ بھی نہ تھا۔ اس نے ایک طرف سے شکر ادا کیا، اس نے جو بات کرنا تھی اس کے لیے اسے ہمت درکار تھی جسے وہ اس کی موجودگی میں جمع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ تھی۔ سب نے اس کی خاموشی کو اس کی تھکاوٹ اور طبیعت خرابی سمجھا، اس لیے ماما نے کھانے کے فوراً بعد اسے روم میں بھیج دیا۔ 1 بج چکا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں تھی لیکن وہ آ کے نہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندنے لگی جب ڈور ناک کی آواز پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی علیزے نے اسے چونکا دیا کیونکہ اسے لگا وہ اب کچھ دن رہے گی، لیکن جو بھی تھا اسے دیکھ کے اس کا دل سرشار ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ گہری نظروں سے مسٹرڈ اور بلیک کنٹراسٹ میں ملبوس علیزے کو دیکھ کے اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اس نے حلق تر کرتے جواب دیا۔ وہ اپنی ہوش کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے دیکھے بغیر بولی۔ آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں؟ اس نے آنچ کرتے لہجے میں بولا تو وہ سر جھکاتی آنسو پیتی رخ بدل گئی تو وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ میں چینج کر رہا ہوں اور کپڑے لیتا واش روم گھسا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے پاس آیا اور برش کرتے شیشے میں سے اسے دیکھتا بولا، جو کہنا چاہتی ہیں کھل کے کہہ لیں۔ اس کی بات پہ وہ چونکی اور اسے دیکھا تو وہ رخ موڑے بال بنا رہا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور ساری ہمت یکتا گرتی بولی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بلاخر بم پھوڑا۔ کیا؟ اس نے بے اختیارات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے جبکہ آنکھیں انگارہ ہونے لگیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وحشت ہوتی ہے مجھے کسی اور۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی تب اس کی دھاڑ پہ لرز گئی۔ بکواس بند کریں اپنی، مار ڈالوں گا میں سب کو، خود کو، آپ کو۔ وہ اس کے پاس آ کے اس کے بازو جکڑے وحشت سے چلایا۔ اسے لگا اس کے بازو الگ ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھوں اس کی آواز میں اتنی خشونت تھی کہ وہ اسے لگا کہ وہ کچھ دیر سے یوں ہی تھامے رہا تو وہ مر جائے گی۔ شاہ چھوڑیں مجھے، آپ ہمیشہ زبردستی کرتے ہیں، کہاں نہ چھوڑیں مجھے۔ وہ خود پہ ضبط کرتی بمشکل مزاحمت پہ آئی۔ جانتی ہیں زبردستی کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کوئی زبردستی کر لی ہوتی تو آج آپ یہ فضول لفظ زبان پہ لانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اس نے اسی سرد انداز میں سے جتایا۔ وہ
وہ اسے جس لمحے اس کی بات کی گہرائی کا ادراک ہوا، اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑاتی دور ہٹی اور چلائی، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، شادی کرنی کہیں اور میں۔ وہ روتے ہوئے چلائی، علیزے۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا لیکن اس کے چہرے پر پڑنے سے پہلے اس نے مٹھی بند کی، جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاتھ جو اسے سہارا دیتے، ہر بری آفت سے بچاتے، وہ اس پہ کیسے اٹھے۔ دونوں اپنی جگہ منجمد تھے۔ وہ تھپڑ بے شک اس کے چہرے پر نہیں پڑا، لیکن اس کا اٹھ جانے کا احساس جہان اور علیزے دونوں کو ہوا۔ آپ نے مجھے، وہ حیرانگی سے استفسار کر رہی تھی، آپ نے کیسے کیا یہ؟ وہ صدمے سے چلائی، ہاں کیا میں نے یہ سب۔ آپ کو خود سے دور جانے سے روکنے کے لیے مجھے مارنا پڑا تو میں ایسا بھی کروں گا۔ آپ جن دھمکیوں سے ڈر رہی ہیں میں انہیں خود سچ ثابت کروں گا، میں خود سب ختم کروں گا۔ وہ مجنونہ انداز میں بولا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بس اسی کیفیت میں تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اس کا گریباں جھنجھوڑتی بولی تو وہ اسے سینے میں بھینچ گیا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ کیوں مجھے اس اذیت سے نکالتی نہیں؟ کب کریں گی مجھ پر اعتبار؟ میں آج بھی اسی مقام پہ ہوں جہاں سے چلا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہ جدائی کی مار دینا بند کریں، میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بول رہا تھا، وہ سر اس کے سینے پر رکھے سانس رو کے سن رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر اس کے آنسو محسوس ہوئے، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ معاذ پریشانی سے اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجہ علیزے کے نمبر پہ آنے والی کال تھی۔ وہ روز اول کی طرح بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اندھی زنجیروں نے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر کے ابال کو دبانے کی کوشش میں تھے۔ وہ صبح علیزے کو غیر معمولی انداز میں گرجاتے ہوئے ہی سمجھ گئے تھے کہ کوئی بات ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جہان کو اس کی فون کال اور نمبر بتانے کا فیصلہ، شاید وہ علیزے کے چہرے سے جان گئے تھے کہ وہ کسی ذہنی اذیت سے دوچار ہوتی ایسے فیصلے پر مجبور ہوئی ہے جو اس کے لیے بلکہ ان سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب وہ وہاں بیٹھے جہان کے بتائے بندے کی کال کا ویٹ کر رہے تھے، جس کے ذمہ بہت باری ڈیوٹی لگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کبھی۔ وہ جو آج اس سے دل کھول کر بنا کسی ہچکچاہٹ کے باتیں کر رہی تھی، اس کے سوال پر یکلخت خاموش ہوئی۔ ان کی اتنی فرینکنس کے پیچھے آریان کا ہاتھ تھا، جو اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اسے سٹوریز سناتا تھا، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا اعتماد بحال کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب سٹارٹ کیا تو جہان کے کہنے پہ کیا تھا، لیکن اب وہ یہ سب شاید دل کے کہنے پر کر رہا تھا۔ بتاؤ نا، اس نے زور دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں ہے، کہتا ہے تمہارا کوئی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ تو تمہیں خود کچھ بھی یاد نہیں، ان کی پرچھائی یا ان کے ساتھ بیتے لمحات۔ وہ اسے کھوج میں ڈال رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں۔ وہ سسکی، اوکے پلیز رو مت، ہم دونوں مل کے تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈیں گے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ بھدک گئی۔ نہیں، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، نفرت کرتے ہیں سب مجھ سے، کیسے کریں گے پیار مجھے؟ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، آؤ گیم کھیلیں۔ اس نے اسے بہلایا۔ میں کتنا برا ہوں، اپنی پیاری دوست کو رلا دیا۔ اس کے منہ بسور کے کہنے پر وہ ہنس دی تو بھیگے چہرے پر چمکتی ہنسی دیکھ کے محبوط رہ گیا۔ کوئی مجھ سے سب کچھ لے لے، لیکن یہ آپ کی جدائی کا ڈر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گا۔ کیوں نہیں سمجھتی آپ مجھے، میرے عشق کو؟ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے بے بسی سے تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ تو بے جان اس کے سہارے اسی سے لپٹی کھڑی تھی۔ اسے بس اس کے آنسو محسوس ہوتے یہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بغیر، مت دیں مجھے اتنی آزمائش، میں سب پورا نہیں کر سکتا۔ آپ نہ ملیں، مجھ سے پیار بھی نہ کریں، لیکن مجھے اپنی خوشبو سے، وجود سے، اپنے چہرے سے محروم نہ کریں۔ انہیں نہیں کرنی آپ کو مجھ سے شادی نہ کریں، لیکن باخدا مجھے یہ سزائے ہجر مت دیں، میں اپنے آپ سے محروم مت کریں، مجھے اس شہر سے دور مت کریں جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مت بنیں اتنی ظالم۔ اسے لگا کہ وہ سرگوشیوں سے، ان آوازوں سے گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں آج بھی اسی مقام پہ تھے جہاں سے چلے تھے۔ آج بھی اس کے بھیگتے کندھے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ یہ شخص اس سے محبت کر کے خسارے میں رہا ہے، اس لیے تو اسے اس محبت کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ خیال کنچھری کی مانند کاٹ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگائے، اس کے کندھے میں من چھپائے، اس کے عشق میں آنسو بہاتے اس شخص کی ہر اذیت کی باعث بنی ہے۔ اس کی بھابھی ہمیشہ کہتی تھی کہ خوش نصیب ہوتی وہ عورت جسے پانے کے لیے مرد روئے، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ ایک جان لیوا منظر و احساس تھا۔ اس نے اس شخص کی آنسو کبھی نہیں دیکھنے چاہے، لیکن اس کے ہر آنسو کا سبب وہی بنے تھی، اس لیے اس نے اسے خود کو اذیت سے نکالنے کے لیے ایک پل کو آنکھیں بند کرتے کچھ سوچا اور ہمت جگجا کرتی اس کے سینے سے سر اٹھاتی اس کا چہرہ کانپتے ہاتھوں سے تھام کر اوپر کیا اور پھر دھیرے سے صاف کرنے لگی۔ اس ادا پہ اس کا دل رکا اور تھم سا گیا اور اس نے آنکھیں میچتے کچھ سوچا۔ اگر آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ وہ ضبط کرتا آنکھیں کھول گیا اور اس تکلیف زدہ منظر سے جان چھڑائی، اسے دیکھتے اس کا دل دبا۔ تو کیا آج بھی
آج بھی وہی سب ہوگا۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ اس نے اپنے بال سمیٹتی علیزے کو دیکھتے سوچا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ رہی تھی۔ اسے لگا وہ کچھ دیر یوں ہی لگی رہی تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ کیوں مارنا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ اس کی گمبھیر خاموشی پر اس کا دل لرزا۔ اس نے تڑپ کے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ نہیں، میں آج کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھ سے میرا سب کچھ لے لیں لیکن میں آج آپ کو نہیں دے سکتا جو میں 5 سال پہلے دے چکا ہوں۔ مجھ سے پھر سے ہمت نہیں آپ کو خود سے دور کرنے کی۔ میں اپنی محبت کی پھر سے آزمائش نہیں دے سکتا۔ ترس کھائے مجھ پر نہیں سہ سکتا۔ اب میں یہ سب نہیں جل سکتا۔ اب میں مزید اس آتشِ ہجر میں۔ اس کا ہر فرق پھرلا رہا تھا۔ شاہ اس کے لب پھر سے لرزائے لیکن وہ اس کو سینے میں پیچ گیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیسے کریں گی یقین؟ کیسے بخشیں گی محبت کو اعزاز؟ بخدا یہ دور جانے کی ضد چھوڑ دیں۔ اس نے اسے اپنے سامنے کیا۔ میرے جیتے جی تو اب آپ دور نہیں جا سکتی، اس لیے یہ بات اب زبان پہ مت لائیے گا۔ اسے چھوڑ کے وہ پلٹا لیکن دروازے کے پاس جا کے رکا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں تو پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے ماریں۔ اسے لہو لہو کر کے وہ کمرے سے نکلا۔ قصہ مختصر جانا، مجھے مرنا ہے تیری چاہ میں۔ وہ ابھی تک اس کے زہریلے لفظوں کے حصار میں تھی۔ بے جان ہوتی وہ وہیں پر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹ گھٹ کے رونے لگی۔ اس کے الفاظ کی بازگشت اسے مارنے تڑپانے کو کافی تھی۔ بلیو پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیو ویسٹ پہنے وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا افراد اس کا یہ روپ دیکھ کر بار بار اپنا حلق ترک کر رہے تھے۔ سر، وہ بکواس بند کرو اپنی، وہ دھاڑا۔ وہ کبھی اس طرح سے گفتگو کا عادی نہ تھا۔ بے تحاشا غصے میں لہجے میں کنٹرول رکھتا تھا لیکن آج ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ گھمایا ہوا تھا۔ جو وقت میں نے دیا تھا اس میں اسے ڈھونڈنا تھا لیکن اتنے وقت میں تم سب اس کا سراغ بھی نہ لگا سکے۔ اس نے ایک تیش بھری ٹھنڈی نظر سب پہ ڈالی۔ سر، ہم نے پوری کوشش کی، ایک بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے تاثرات نے اسے منہ بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ صرف 24 گھنٹے۔ ان 24 گھنٹوں کے بعد بھی مجھے کوئی رسپانس نہ ملے تو تم سب اس فیلڈ کے لیے نااہل ہو جاؤ گے۔ اس نے سب کو وارننگ دی تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ از دیٹ کلیئر؟ اس نے اب کے سرد آواز میں پوچھا تو وہ چونکے اور یک زبان بولے، یس سر، اور باہر کو نکلے جبکہ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ شاہ اسپیکنگ، اور دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ جوں بات سنتا گیا اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ وہ ابھی تک وہیں پڑی سسک رہی تھی جب ہاتھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کے بکھلاتی مما اندر ہوئیں۔ علیزے، کیا ہوا میرا بچہ؟ اس نے اسے ساتھ لگا کے پوچھا جبکہ وہ تو کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ علیزے، میرے بیٹے کچھ تو بولو، میرا دل ہول ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چیخی۔ وہ شاہ، کیا ہوا شاہ کو؟ وہ گھبرائیں۔ انہوں نے ایسے کیسے کہا؟ وہ یہ سب کیوں کہہ کے گئے؟ مجھے کہتے دور جانے کی باتیں نہ کرو، پھر خود کیوں یہ سب کہا؟ وہ سسک پڑی۔ کیوں نہیں سمجھتے سب مجھے؟ اگر وہ میرے ساتھ رہے تو مما میں مر جاؤں گی ایسے، اس خوف سے۔ وہ بلک پڑی۔ انہوں نے اسے سینے سے بھیجا۔ اکتا گئے ہیں مجھ سے؟ نہیں کرتے وہ مجھ سے پیار، بالکل نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی روح بھٹکتی ہوئی بولی۔ وہ بولتے جا رہی تھی، نہ میرا بچہ ایسے نہیں کہتے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، نیچے آؤ میرے ساتھ۔ آ لینے دو اسے، میں پوچھتی ہوں۔ اس نے رلایا کیسے میری بیٹی کو؟ اسی طرح بہلاتے پھسلاتے ہوئے اسے فریش کر کے نیچے لے گئیں۔ لالا، وہ کافی حد تک کور کر چکی ہیں، اب آپ نیکسٹ اسٹیپ لے لیں۔ ہاسپٹل کے روم میں آریان کے سامنے بیٹھا وہ مٹھی ہونٹوں پہ جمائے اسے سن رہا تھا جبکہ معمول کے مطابق کان ساتھ تھا۔ اب آپ اس کے پیرنٹس کے متعلق کچھ لنک تو دیں، کوئی اشارہ۔ وہ دوبارہ بولا، یہ کام تو تم کر بھی سکتے، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اس نے دھیمے سے کہا، نہیں لالا۔ اس ٹاپک پہ آتے ہی وہ رونے لگتی ہے، وہ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بے ساختہ بولے۔ اس نے بہت گہری نظروں سے بغیر چونکے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی زندگی میں بہت کم ایسے موقع آئے تھے جو اسے چونکا دینے کا باعث بنے ہوں۔ اس کی گہری نظروں سے وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب کہ لڑکی ہے نا، تو ان کا رونا دیکھنا مشکل ہے۔ اس نے بہت بری دلیل دی۔ اچھی بات، لیکن یہ کام اب تمہیں ہی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے۔ اگر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کرو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر باہر نکلتا گیا۔ وہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھی انجوائے کرتی بہت حد تک بہل چکی تھی۔ مما مسلسل اس کے ساتھ تھیں، کچھ نہ کوئی ڈسکشن چل رہی تھی۔ معاویہ کی برتھ ڈے آ رہی تھی، سب اسے جلانے کا پلان بنا رہے تھے۔ تبھی خان اور وہ ہال میں داخل ہوئے اور سب کو سلام کیا لیکن مما نے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ حیران ہوتا ان کے قریب چلا گیا، خیریت؟ اس نے استفسار کیا لیکن مما نے اس کے جواب دینے کی بجائے سب لڑکیوں کو کسی نہ کسی کام سے لگایا۔ اٹھو، کھانا لگاؤ۔ انہوں نے سب کو اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ دبا کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک چپ کھڑا مما کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے میری بیٹی کو؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ بکھلا گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اسے مما کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔
میں نے کیا کیا؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ بولیں کیا کہا ہے؟ جو کمرے میں پڑی سسک رہی تھی، اگر میں کمرے میں نہ جاتی تو نہ جانے کب تک ایسے پڑی رہتی۔ ان کی بات پہ وہ اس پہ گہری نظر ڈالتا ایک سانس بھرتا صوفے پر بیٹھا۔ میرا قصور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے مما کو جواب دیتے اسے فوکس میں رکھا جو انگلیاں چٹکاتی بھاگنے کو پرتول رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ قصور یہی کہ آپ نے ایسا کچھ تو کہا ہوگا جس سے اسے لگا کہ آپ اسے اکتا گئے ہیں اور کوئی پیار نہیں کرتے۔ مما نے آخری خطرناک بمباری کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ریئلی؟ انہیں یہ شکایت مجھ سے؟ اس نے اب کے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے محظوظ انداز میں پوچھا، جبکہ وہ کہیں چھپنے کو ایسا کونا تلاش کرنے لگی جہاں اس کی نظروں سے چھپ سکے۔ ڈونٹ وری مما، یہ شکایت میں دور کر دوں گا۔ آج انہیں بتا دوں گا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب یہ کہ یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا برداشت کر سکتی ہیں۔ آج ان کی سب شکایتیں دور کر دوں گا۔ پہلا جملہ مما کو بول کے وہ ہلکا سے اس کی جانب جھکتا، بات مکمل کرتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، جسم کا سارا خون سمٹ کے چہرے پر آ گیا۔ وہ بکھلاتی کھڑی ہوئی اتنی ہی تیزی سے جہان نے اس کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے پیچھے کو بٹھایا۔ بیٹھ جائیں، اس نے آرام سے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں جہان، آج کے بعد میری بیٹی کو رلایا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے دھمکی دی۔ ڈیئرسٹ مما، جب ایسی شکل والے دیو کے ساتھ ایسی باربی کو رہنا پڑنا تو رونا خود بخود آ جاتا ہے۔ معاویہ نے اندر آتے ٹکرا لگایا تو اتنی ٹینشن کے باوجود اس کے ہونٹوں پہ ہنسی آ گئی جسے چھپانے کو وہ چہرہ جھکا گئی۔ شرم کرو، بڑا بھائی ہے تمہارا، مما نے نتاڑا۔ آپ میرے خیال سے اسے ڈانٹ رہی تھیں، آپ کیسے پارٹی بدل لی؟ اپنے ہسبینڈ کی بجائے آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا۔ ڈیئرسٹ مما، اس کی اداکاری عروج پہ تھی جبکہ مما جھنک گئیں۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کے میں سوچ رہا زینی کی رختی لیٹ کروں۔ جہان نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ خبردار، ایسا سوچا بھی تو خود شادی شدہ لائف انجوائے کر رہے ہیں جبکہ میرا خیال ہی نہیں ہے۔ اس کے رد عمل نے سب کے لبوں پہ بے ساختہ ہنسی بکھیر دی۔ وہ مہرون شرٹ اور اسکن کیپری میں ملبوس ڈریسر کے سامنے کھڑی بالوں میں جھنجھلاتی کنگھی کر رہی تھی جب دروازہ کھولتا اندر ہوا، لیکن وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی رہی۔ اس کا دھیان تب بھٹکا جب وہ اسے اپنی سمت آتے دکھا۔ اس کے ہاتھوں میں حرکت مدھم ہوئی، وہ ہنوز اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا اب احساس ہوا کہ وہ کیوں اس کی بات کو بھول گئی اور جلدی سونے کو لیٹی نہیں۔ اب اسے اس غلطی کا نہ جانے کیا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اس نے شیشے میں ہی دیکھتے اپنا دوپٹہ تلاشا لیکن بے سود۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے موقعوں پہ کیسے بندش لگائی جاتی ہے۔ اچھا بھلا مجھے سب ٹوکنے دیتے تھے لیکن میں نے کیوں نہ سنی، ایک آدھ ہی سن لیتی، کیسے روکوں انہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے۔ اس نے ایک پل کو کچھ سوچا، پھر رخ موڑتے اسے مسکرا کے دیکھا۔ اس نے بندش لگاتے انجانے میں پیدکشمی قد کی۔ یہ نہ سمجھی کہ محبوب اور شوہر میں فرق ہوتا ہے۔ محبوب مسکراہٹ پہ سب کچھ مان جاتا ہے جبکہ احساس ملکیت بھی ہو، ایسا ماحول بھی ہو، سامنے محبت بھی ہو، اور ایسی بندش پیش قدمیاں ہی بنتی ہیں۔ تھک گئے ہوں گے آپ، فریش ہو لیں، میں کپڑے۔ وہ الجھتی ہوئی بولی وارڈروب کی جانب لپکی جب اس نے اسے روکا۔ اس کی گرفت میں ایسی تپش تھی، اسے لگا وہ جل کے خاکستر ہو جائے گی۔ نہ کریں میری جان، میرے بہکتے جذبات کو مزید مت بہکائیں، برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ پیچھے ہونے لگی لیکن گرفت میں مضبوط تھی۔ ڈونٹ موو۔ ہاں تھک گیا ہوں میں، تھکن اتاریں میری، سمیٹیں خود میں مجھے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اٹکتے پوچھا تو وہ سیدھا ہوا اور چمکتی سیاہ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتا دھیمے سے بولا، آپ کی شکایت دور کر رہا ہوں۔ لو دیتے لہجے میں کہتا ہوا اس کی جان اٹکا گیا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی بات سے اس کی جان زلزلوں میں گرنے لگی۔ وہ پھر سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ نو، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے اسے بتانا چاہا لیکن اپنی بات کے جواب میں جب اس کے ہونٹ اپنی شارک پہ محسوس ہوئے تو وہ تڑپ اٹھی اور اس کی شرٹ شولڈر سے جکڑتی چیخی، شاہ مجھے پتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں پلیز۔ وہ بے ساختہ ہوتی بولی۔ اس کی بات پہ اسے سر اٹھایا اور مسکراہٹ دباتے اس کے گرد بازو جماتا، اسے ہلکا سا اٹھاتا، اپنے قریب کرتا، پاؤں پر کھڑا کیا، ایسے کہ علیزے کو لگا کہ ان دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی سنگم میں دھڑک رہی ہوں۔ ریئلی یو نو دیٹ ہاؤ مچ آئی لو یو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا جب اس کی آنکھوں میں ناقابل برداشت چمک اٹھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ جی مجھے پتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پہ اس کا دل کیا کہ وہ زور زور سے روئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آج کیسے روکے۔ وہ سارے بند توڑنے کے در پہ تھا۔
وہ تو نارمل حالت میں اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی، کجا کہ اتنی شدت قربت، دھڑکنوں کا تال میل، اس کی شدتیں، اس کی آنکھیں ضبط کرتے کرتے بھی نمی کھینچ لائی تھیں۔ آج آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو وہ دن بھی دور نہیں جب آپ اس محبت پہ اعتبار بھی کریں گی، اس رشتے کو اعتبار سونپیں گی، لیکن اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کی ذو معنی باتیں اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گئیں۔ کیا؟ اس نے سر نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ بھی کمرے میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے حیران ہوتے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم دوبیر۔ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے شوق میں مبتلا کیا۔ دوبیر پلیز، اس کی ملتجی آواز آئی۔ آپ؟ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ یک لخت اسے موقع کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ حواسوں میں آیا۔ آپ کو کس نے نمبر دیا؟ وہ میرا نمبر اور میرا نام دبیر نہیں ہے، اس نے غصے سے جواب دیا۔ خدا کے لیے اتنے ظالم نہ بنو، مت ٹھہراؤ مجھے، وہ روتی ہوئی بولی۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، لیکن وہ بے مہر بننا ہو رہا۔ اگر آپ نے خود کو اب کے نہ روکا تو وہ ایک لمحے کو روکا۔ مجھے سر کو بتانا پڑے گا، اس نے بے رحمی کی انتہا کر دی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں؟ وہ کرلائی جبکہ وہ اس کے آنسو اور آہوں سے ڈرتا۔ کال کاٹ گیا جبکہ وہ سسکتی رہ گئی۔ اس کے اس سوال پہ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے جھکا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ آپ کو میری قسم۔ وہ جو اس کے باشت بھر کے فاصلے پر تھا، اس کی اس بات پہ رکا، ٹھٹکا اور تھم گیا۔ سب کہتے ہیں آپ بہت معصوم ہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کس قدر ظالم ہیں۔ اس کی پیشانی پر سر ڈھکائے وہ سلگتے لہجے میں بولا تو وہ رو پڑی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے مکے مارتی روتی اور بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ پرسکون سے اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت گندے ہیں آپ، خبردار آج کے بعد ایسے میری جان نکالی تو میں بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ روتی رہی تو وہ اس کے سینے میں بیٹھ گیا۔ اوکے روئیں مت میری جان، ایسے جان نہیں نکالوں گا، آرام سے نکالوں گا۔ اس نے آرام سے کہا تو وہ روتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی تو مزید گرفت مضبوط کر گیا۔ سوری ریلیکس، ایسے رو کے مجھ پہ ظلم مت کریں۔ اس کی کمر سے ہلاتا وہ اسے ریلیکس کرنے لگا تو وہ دھیرے سے پرسکون ہونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی ایسے اس کے ساتھ کھڑے، لیکن کچھ لمحوں کے احساس کے بعد وہ جھجکتے ہوئے دور ہٹی۔ سوری آپ کی شرٹ خراب کر دی، اس نے ہاتھ سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا۔ نہیں، آپ نے میری آنکھیں خراب کر دی ہیں، ہولے سے کہتا ہوا اس کی آنکھوں پہ جھکا اور سلگتے لب ان پہ رکھے، گویا ان سلگتی آنکھوں پہ مرہم رکھنا چاہا ہو۔ اس کے اس انداز مزاحی پر اس کا دل کرلایا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی، سب درد اسے دے دے، لیکن پھر ضبط کرتی ہلکا سا کسمس آئی۔ وہ پیچھے ہٹتا، اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتا بولا، جائیں جا کے فریش ہو جائیں اور سب کچھ بھول کے آرام سے سو جائیں۔ اسے کہہ کے وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہے تھے جب موبائل کی رنگ ٹون ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ جہان بھی جاگ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فون پکڑا تو نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی۔ تبھی جہان نے ہاتھ بڑھا کے کال ریسیو کر لی۔ کیسی بے مروت بھابھی پلس بہن ہیں آپ۔ کال اٹھاتے ہی معاویہ کی افسوس بھری آواز گونجی۔ اس کی بات پہ وہ ایک پل کو ہونک ہوئی کہ آیا کہ رات کی اس پہر وہ یہ طعنہ کیوں دے رہا ہے۔ وہ جو آپ کا جلاد شوہر ہے، اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن آپ کی اس خوشی میں مجھے وش کرنا بھول گئیں۔ اس کی بات پہ وہ اپنی عقل کو ہاتھ مارتی رہ گئی۔ اب چپ کیوں ہیں آپ؟ اور وہ دیو کہاں ہے؟ مجھے بتائیں وش کیوں نہیں کیا؟ اس کے سوال پہ اس کی بے ساختہ نظر پاس کہنی کے بل دراز ہوتے جہان سے ٹکرائی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس دیو نے چند پل کو اس رات کو اپنے بس میں کر کے ساری دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سوری بھائی، مجھے یاد تھا لیکن مجھے نیند آ گئی، وہ بے ربطگی سے گویا ہوئی۔ یہ کس خوشی میں تم رات کی اس پہر میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس کی خشونت بھری آواز پہ وہ گڑبڑائی جبکہ وہ چہک کے بولا، توبہ کرو، جس کا تم جیسا ڈیول شوہر ہوگا وہ کیوں کسی سے ڈرے گی؟ اس نے تپانے کی ناکام کوشش کی۔ افسوس کہ بھابھی اتنی معصوم ہے، وگرنہ اتنے عرصے میں تو انہیں تم پہ بھی حکم چلانا چاہیے۔ اس نے پھر سے بک بک کی۔ بھابھی، اس نے اسے پکارا۔ جی بھائی، وہ فوراً بولی۔ آج کے بعد وعدہ کریں، اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اسے ڈرا کے رکھنا ہے، اوکے؟ اس نے وعدہ لینا چاہا تو وہ بری پھنسی۔ اسے پتا تھا کہ وہ دونوں ایک پل کو دشمن بنے ہوتے اور دوسرے پل ان سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا، لیکن ابھی وہ جو کہہ رہا تھا وہ گویا کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ بولے نا، اس نے اصرار کیا۔ اوکے۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی ہار مانتی بولی، جبکہ وہ آبرو جھکا کے اسے دیکھتا رہا۔ ریئلی؟ وہ چھنپتی ہوئی لیکن اپنا دھیان مکمل معاویہ کی طرف لگایا۔ گریٹ بھابھی، اب چلیں مجھے وش کریں۔ ایویں ہی، اب کیوں وش کروں؟ یہ کون سی وش ہے جو خود بول کے لی جاتی ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے سے تنگ کیا۔ بھابھی، وہ صدمے سے چلایا۔ اوکے اوکے سوری۔
اس نے سیز فائر کیا جبکہ وہ پرسکون سا دونوں کی گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا۔ وشنگ یو آ ویری ہیپی برتھ ڈے بھائی، اس نے دھیمے سے گنگنا کے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ ہو گیا تمہارا؟ چلو اب سو اور ہمیں بھی سونے دو۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے موبائل سے ہاتھ لے کر اس نے کال کاٹتے اس کی ساری باتوں کا بدلہ لیا۔ اسے کال آف کرتے وہ کمبل کا چہرہ چھپا گئی۔ اس کی سرکت پہ اس کے لبوں میں مسکراہٹ بکھری۔ آپ کی یہ معصوم حفاظتی سرگرمیاں، اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ اس نے کمبل کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ سب بچوں کے ساتھ لیے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جب سے ادھر آئی تھی اس کا معمول تھا وہ آدھے سے زیادہ ٹائم بچہ پارٹی میں صرف کرتی تھی، جہاں آج بغیر ناشتے کے اس کے سوتے ہوئے ہی کہیں جا چکا تھا جسے وہ لاعلم تھی۔ بھابی آج ہم اسپیشل ناشتہ کریں معاویہ کی برتھ ڈے کی خوشی میں، کیونکہ وہ آج رات کو گھر نہیں ہوگا۔ پپا نے کراچی بھیجنا ہے، اس لیے ذرا ناشتے میں اس کا موڈ فریش کریں گے، زینی نے پرجوش آواز میں کہا۔ آ کے اسے بلایا کیونکہ وہ بچوں سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈائننگ ٹیبل تک آئی لیکن میز پر نظر ڈالے وہیں رک گئی۔ حلوہ پوری، پراٹھے، پائے، چنے، اچار، آملیٹ، اس طرح کے لوازمات سے میز بھری تھی، گویا کہ کافی دمدار ناشتے کا اہتمام تھا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئی، بیٹھو۔ پھوپھو نے اسے بٹھایا اور پوری اس کے سامنے رکھی۔ تیل میں نچڑی پوری دیکھ کے وہ چکرا رہی تھی، وہ ایسا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ مجھے آملیٹ دیں، اس نے خود کو روکتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ، آج اپنی صحت اچھی ہوتی ہے، تبھی کل کو بچے صحت مند ہوں گے۔ انہوں نے اس کے چھکے چھوائے تو وہ کانوں تک سرخ پڑی۔ سب کا دھیان ان کی طرف تھا کہ زبردستی انہوں نے ہر چیز کھلائی۔ وہ مشکل کھا رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب بس نہ ہوا تو وہ سب اگل دے گی۔ بس میں کھا چکی، مجھے جوس دے دیں پلیز، وہ مشکل بولی۔ جوس کی سب سپ لے کے وہ اٹھ گئی، کچھ قدم چلی کہ چکراہٹ سے دونوں ہاتھوں سے سر تھام گئی۔ کیا ہوا لیزے؟ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پتہ نہیں ماما، میرا سر چکرا رہا ہے، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ساتھ لگاتی وہ بھاگتی واش بیسن پہ جھکی اور کھایا پیا سب اگل دیا۔ سب پریشانی سے اس کی طرف لگ گئے، جو حال سے بحال ہوئے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ مما نے اسے ساتھ لگاتے پچکارتے ہوئے کہا۔ کل سے ہی سر ایسے چکرا رہا ہے، اور ابھی وہ بول رہی تھی جب انہوں نے جوش سے اسے بھینچا اور اس کا ماتھا تھاما۔ تو کل کیوں نہیں بتایا؟ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اللہ نے بہت کرم کیا، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے۔ سچ میں بھابی؟ مما نے پوچھا، جبکہ باقی سب بھی خوشی سے لبریز چہرے کھڑے تھے ایک سوائے اس کے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے جہان اور لیزے پہ کرم کیا، اب میں دادو بنوں گی۔ ان کی بات پہ اسے جھٹکا لگا۔ نو مما، اس نے بولنا چاہا لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ابھی جہان کو کال کرتی ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، یہ اسے گھر بلاتے ہیں، آپ جائیں، تیار ہوں۔ اس کی کچھ بھی سنے بغیر انہوں نے روم میں بھیجا۔ وہ پریشان سی کمرے میں چکر لگا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سمجھائے کہ کل زیادہ رونے اور ابھی اس ہیوی ناشتے سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے رونے لگی اور پھر ایک خیال آتے ہی لپک کے موبائل پکڑتے کال ملنے لگی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اس لیے اس کے ایک بار کہنے پہ یہ باہر لان کا چکر لگا کے آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ پورا وارڈ بھی گھوم آئی تھی اور اب اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں اگر آپ سے کہوں تو آپ روئیں گی تو نہیں؟ اس نے اسے اچانک پوچھا۔ خیریت؟ وہ مگن سے بولی۔ ہاں ایکچولی مجھ سے تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی بات پہ اس کا ہاتھ تھما اور ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہیں آپ کریں بات، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہولے سے تھامتا بولا، تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں اپنے ماضی، کچھ ہلکا سا یاد تو ہوگا، کوئی پرچھائی۔ اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالتا وہ اسے اکسانے لگا۔ وہ سسکی لیکن اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب ہاتھوں پہ مزید دباؤ محسوس ہوا تو وہ بڑبڑائی، زی پپو۔ اس نے بلا کر ایک لفظ ادا کیا جسے سنتا ہی وہ چونکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملاتے فون کان سے لگا گہری سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ السلام علیکم بھابی میم۔ کان کی آواز گونجی تو اس سے اندازہ ہوا کہ شاید بزی ہے، لیکن وہ اس وقت سب حد بندیاں ختم کیے بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، خان شاہ کدھر ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا کہ وقت کم تھا۔ سر تو میٹنگ میں ہے، وہ جواباً گویا ہوئی۔ مجھے بات کرنی ہے ابھی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ لیکن میم، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہلکا سا چیخی۔ خان پلیز۔ اوکے میم۔ وہ فوراً بھاگا۔ دروازہ کھول کے جب وہ انٹر ہوا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے نہ آیا تھا۔ اس نے استفہامیہ انداز میں سے دیکھا تو اس نے فون سامنے کیا اور چمکتی اسکرین پہ اس کی پک دیکھ کے وہ فون اٹھا اور ایکسکیوز کرتا باہر بھاگا۔ علیزے کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کدھر ہیں؟ گھر آ جائیں پلیز ابھی۔ اس کی آواز پہ ضبط ہوتی وہ رو پڑی۔ کیا ہوا؟ اس کا دل پریشانی میں ڈوبا۔ بس آپ آ جائیں، کسی کی کوئی بات نہیں سننی،
بس سیدھا میرے پاس آئیں، ابھی پلیز۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اس کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ علیزے ہوا کیا ہے، کیوں جان نکال رہی ہیں میری؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اب بس گھر آئے، کسی کی بات نہیں سننی۔ وہ ایک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ اس نے خان کو اشارہ کیا کہ گاڑی نکالے، اور آپ کسی کو کہنا مت کہ میں نے بلایا ہے۔ کال بند کرتے اس کی دھیمی آواز گونجی اور وہ پریشان ہوا اور باہر کو لپکا۔ جب خان نے کچھ کہنا چاہا، سر میٹنگ، اس نے بات مکمل کرنی چاہی، لیکن اس کی سرد آنکھیں دیکھ کے چپ چاپ چل پڑا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب کسی کی بھی قیمت پہ نہیں رکیں گے۔ سب کو پیچھے کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ خان اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا، اور پھر آندھی کی رفتار سے وہ 10 منٹ میں مینشن پہنچا۔ تیز قدموں سے وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب آیت کو دیکھ کے وہ مشکل خود کو کمپوز کیا۔ ارے جہان بھائی، آپ خیریت اس وقت؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی مجھے فائل چاہیے تھی، انہوں نے جواب دے کے ایکسکیوز کرتا وہ جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ زی پھپھو کون ہے؟ اس نے خود پہ قابو پا کے پوچھا۔ میری پھپھو ہیں، بہت پیاری ہیں، جو بھی انہیں دیکھتا ہے بس ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، مجھ سے بہت بہت پیار کرتی ہیں، لیکن پھر سب ختم ہو گیا اور میں سب سے دور ہو گئی۔ اب کہ میں نہ جانے ان سے ملوں گی یا نہیں، اگر ملی تو کیا وہ مجھے پہچانیں گے؟ وہ ٹرانس میں کہتی آخر میں سسکنے لگی۔ وہ بوکھلا گیا اور بے ساختی میں اپنی پوروں سے اس کے بکھرے موتی چننے لگا۔ اس کے لمپ سے کرنٹ کھا کے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز آئی ایم سوری، لیکن ایسے روئیں مت، وہ اب بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا۔ اسے محبت سے کہتا وہ اٹھا کے پھر سے بے اختیاری میں کچھ نہ کر دے۔ آپ ان کے ملنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے؟ پشت سے آتی اس کی دھیمی آواز پہ وہ ساکت ہوا۔ دروازہ کھولتا جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ ٹہلتی نظر آئی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ضبط کھوتی بھاگ کے اس کے پاس اور اس کے کندھوں پر سر رکھتی شدتوں سے رو پڑی۔ علیزے پلیز، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی تو کچھ لمحے بعد اس نے اسے پکڑ کے سامنے کیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ میں نے کچھ تو نہیں کیا نا؟ سب غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بے ربطگی سے بولی۔ مجھے پوری بات بتائیں۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کے آنسو ٹھٹھرے اور وہ نظریں چراتی تھوڑا پیچھے ہٹی۔ وہ میں کل بھی روتی رہی تو سر چکرا رہا تھا، اور اب بھی اتنا ہیوی ناشتہ تھا تو مجھے وامٹ ہوئی۔ وہ رکی ہوں، اس نے ہنکار بھرا، وہ گویا آگے بولنے کا اشارہ دیا۔ اب مما کہتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر اٹکی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں مما، غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا۔ کیا؟ یک لفظی جواب آیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ آپ ٹھیک سے سمجھائیں، ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے سوال دہرایا۔ مما سمجھ رہی ہیں کہ آپ، میرا مطلب، وہ اس سے دور ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ پلٹی۔ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں، انہیں لگتا کہ وہ پھر اٹکی، لیکن پھر آنکھیں بند کرتی ایک سانس میں بول گئی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ وہ بات مکمل کر کے کانپ رہی تھی، جبکہ ایک پل کو شوق کھڑے رہنے کے بعد وہ ہوش میں اور گہری سانس لی۔ وہ دھیرے سے چلتا کچھ سوچتا ریک کے پاس گیا اور ایک فائل نکالی۔ آپ کو کمرے میں آئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، اور اس کے بے موقع سوال پہ وہ حیران ہوئی، لیکن پھر بول دی۔ آدھا گھنٹہ۔ اس کی بات کے جواب پہ اس نے دروازے کو دیکھا جو آدھ کھلا تھا کہ اندر کا سب منظر باہر کو نظر آ سکتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ آپ کو بلانے والے ہوں گے، اس کی پرسوچ آواز میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی باہر سے آوازیں آنے لگی جس کا مطلب تھا کہ اسے بلایا جا رہا ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا جو آوازیں سن کے چوکنا ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں ہوتا اس نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ فائل کے سب پیپرز ہوا میں بکھر گئے جبکہ وہ اس اچانک رفتار پہ گھبرا گئی۔ اس نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بیڈ پہ دھکا دیا اور خود اس پہ جھکا۔ وہ اس سب سچویشن پہ حواس کھونے لگی۔ ان دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی جبکہ وہ خود اس پہ جھکا تھا۔ کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈونٹ وری، آپ نے باہر کی طرف نہیں دیکھنا، جو بھی آئے آپ کا سب فوکس کمرے میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن پہ منہ چھپایا، جبکہ وہ ہکا بکا رہ گئی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے دروازے میں کسی کو محسوس کیا تو اس نے اپنا چہرہ چھپانے کو بازو اپنے چہرے سے رگڑ دی، اس کی گردن میں حمائل کر گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑا گئی جبکہ ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ باہر کھڑے نفوذ بھی سن لیں گے، جبکہ باہر کھڑے نفوذ کا حیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔ انہیں یقین کرنے میں تعمل ہوا کہ واقعی یہ جہان ہی ہے، اور اس طرح انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے جھرجھری لیتے دروازہ آرام سے بند کیا اور نیچے دوڑ لگائی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کے بھی اس کے حواس بحال نہ ہوئے، وہ بے جان پڑی تھی۔ پھر آہستہ سے اپنا بازو اس کے گرد سے ہٹا اور پھر ہولے سے بولی۔ بس کریں۔ اس کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں
چھلکتے منہ زور سے اس بات نے اسے بکھلا دیا۔ وہ اسی بکھلاہٹ کو دور کرتی اس پہ چڑھ دوڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی بولی۔ کیسا طریقہ؟ اس کی پرسکون آواز نے اسے اور تپایا۔ ان کے سامنے یہ سب۔ وہ شرم سے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں اب ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ریلیکس، آپ ابایا یوز کر لینا زیادہ پرابلم ہوئی تو۔ اس کے اس مشورے پہ اسے طیش آیا۔ اس نے پورا زور لگایا گرفت سے آزادی کے لیے۔ آپ بہت بے شرم ہیں، اٹھیں، یہ کوئی طریقہ ہے پرابلم سولو کرنے کا؟ وہ کڑی۔ ایک اور آسان طریقہ بھی تھا۔ اس کی مزاحمت کو رد کرتا ہوا اس کے چہرے پر نظر گاڑتا بولا۔ کون سا؟ اس نے اس کی شرٹ پہ نگاہیں جمائیں۔ وہ ہولے سے اس کے کان میں جھکا اور کچھ کہا جسے سن کے اس کا سرے وجود میں دھواں سا بن گیا اور جسم کا سارا خون چہرے پہ آ سمٹا۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، حیا سے لڑکھڑاتی آواز میں کہتی وہ پوری جان لگاتی اسے پرے کرتی اٹھی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھے برا بننے پہ آپ اکساتی ہیں۔ اس کے الزام پہ اس کی سبز آنکھیں پھیلیں جس میں اسے لگا کہ وہ مزید ڈوب جائے گا۔ اسی کے خطرے کے پیش نظر وہ نظریں ہٹاتا بولا۔ جائیں، جا کے ریڈی ہوں، میں سب ٹھیک کرتا ہوں۔ اسے کہتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا جبکہ خود کو سنبھالتی وہ بھی واش روم کی طرف گئی۔ اس کے سوال پہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھ سے ملیں گے؟ آپ جس طرح مجھ سے سب سے ملانے کی تگ و دو میں ہیں، لگتا ہے مجھ سے اکتا گئے اور مجھے ان کے حوالے کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بات کور کرتی پھر سے اسی فیز میں جا پہنچی۔ اس کی باتیں سن کے وہ سنجیدہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ تم ہمیشہ نیگیٹو پہلو کیوں سوچتی ہو؟ میں نے تم سے دوستی کی ہے نا، سب سے اچھی دوست ہو میری، میں کیسے جان چھڑا سکتا ہوں تم سے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور اللہ کی رحمت ہے سے نا امید نہیں ہوتے۔ جو تمہارے ساتھ ہو وہ تم نے خود نہیں کیا، اور دعا کیا کرو اپنے لیے اور شکر ادا کرو کہ اس نے کرم کیا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں کو دل میں اتارتی وہ اس کی دوست والی بات پہ رکی۔ سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو اب آرام سے سو جاؤ اور اچھی باتیں سوچا کرو۔ اگر بور ہونے لگو تو مجھے کال کر لینا، اوکے؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ اسے ریلیکس سا کر گیا۔ اوکے، اس نے سر ہلایا۔ کیا گفٹ دے رہی ہو مجھے زوجہ محترمہ؟ وہ کچن میں گلاس رکھنے آئی جب وہ پیچھے آ گیا۔ وہ صبح سے سب سے گفٹ بٹور رہا تھا کہ رات کو میں نے گھر نہیں ہونا، مجھے ابھی گفٹ دو۔ وہ سب نے ایسے گفٹ دے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی گفٹ نہ لیتا، لیکن معاویہ تھا، معاویہ ٹھیک۔ اور اب وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑتا جس کا کہنا تھا کہ وہ گفٹ بھول چکی ہے۔ انفیکٹ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے بتا تو دیا ہے کہ میں نے گفٹ نہیں لیا، اور میں کیوں لیتی گفٹ؟ کوئی اسپیشل بات تھوڑی ہے۔ اسے تپانے کو آرام سے کہتی وہ سب باتوں کا گویا بدلہ لے رہی تھی۔ وہ صدمے سے بھرپور آواز میں بولا۔ ہاں تو صبح سے کہہ رہی ہوں، کیا ہوا؟ وہ نہ اردو سمجھ میں آنا بھول گئی ہے۔ اس کے بھول پن سے کہنے پہ اسے آگ لگی، لیکن پھر سے اس پہ نظر ڈالے اس کی آنکھیں جگانے لگیں۔ اوہ، تو گویا آپ میرا گفٹ لینا بھول گئی۔ وہ دھیرے سے کہتا اس کی طرف بڑھا جو رخ موڑے گلاس سیٹ کر رہی تھی۔ بالکل، اس نے گردن اکڑائی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی کا گفٹ لے لیتا ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکی سی گردن موڑتی بولی۔ اچھا، کیسا گفٹ؟ وہ تمسخرانہ بولی، لیکن اس کی ہر بات دھری کی دھری رہ گئی جب اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لبوں پر اس کی پیشانی اور رخسار چھوڑ گیا۔ ایسا گفٹ؟ اسے آنکھ مارتا وہ پیچھے ہٹا جبکہ وہ سانسیں بحال کرتی آنکھیں پھاڑتی سے تکتی رہی۔ ویسے یہ اسپیشل گفٹ تھا، تھینک یو، معنی خیزی سے کہتا اس پہ ایک نظر ڈالتا وہ چلا گیا جبکہ وہ نیچے بیٹھتی اپنی بکھری سانسیں بحال کر رہی تھی۔